السلام वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 11 इकरा सगीर अहमद के नॉवेल भीगी पलकों पर का। तो चलें शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसकी कॉल थी? आबदी साहब ने फैयाज को परेशान देखकर कहा। आदिला ने कॉल की थी। आयशा अचानक ही बेहोश हो गई है। आबदी, मुझे अभी फौरन ही घर जाना होगा। फैयाज उठते हुए परेशान लहजे में खोया हुए। श्योर श्योर फैयाज, तुम बेफिक्र हो जाओ। आबिदी ने उनकी जानिब देखते हुए फराग दिली से कहा और फैयाज बड़ी उजलत से ऑफिस से निकले। परेशानी उनके चेहरे के हर ओजू से नुमाया थी। सुबह घर से वो निकले थे तो सब ठीक था। हद मामूल सबने साथ नाश्ता किया था। आयजा अम्मी के बराबर में बैठी नाश्ता कर रही थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके किसी भी अंदाज से कोई तकलीफ जाहिर नहीं थी। इस तरह अचानक उसका बेहोश होना उन्हें फिक्रमंद कर गया था। इसी परेशानी में वो इर्द गिर्द देखे बिना आगे बढ़ गए थे और दूसरे गेट से दाखिल होने वाले शहरी की कार की तरफ भी ना देख सके थे। हेलो डैड, वो चेयर पर बैठता हुआ बोला। ओ, आप कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ शहरी? खिलाफे मामूल बेटे को ऑफिस में देखकर वो कुछ गवार हैरत से गोया हुए थे। वो भी मुस्कुराते हुए बोला, आप जागते हुए ख्वाब कब से देखने लगे डैड? आपका ऑफिस आना कुछ ऐसा ही है, गोया जागते हुए ख्वाब देखना। आप तो ऑफिस आना ही नहीं चाहते थे माइसन। मैंने बैंकर बनने की ख्वाहिश छोड़ दी है डैड। अब मैं चाहता हूँ बिजनेस में आपकी मदद करूँ, आपका राइट हैंड बनूं। गुड, वेरी गुड। मेरे लिए आज का दिन बेहद लकी है। मैं यही चाहता हूँ मेरे इस वसी बिजनेस को मेरा इकलौता बेटा संभाले, क्योंकि सारा बिजनेस अब मेरी प्रॉपर्टी है। फैयाज अंकल की भी तो पार्टनरशिप है इस बिजनेस में डैड। जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था शहरी, तब हम 50-50 के पार्टनर रहे और कई सालों तक ऐसा होता रहा। मगर फिर फैयाज की जिंदगी में खासी उतार चढ़ाव आए। सेकंड मैरिज के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्मत उससे रूठती चली गई और जब कभी हम बराबर के शराकतदार थे, अब वो मकरूज है। उसका कोई शेयर मेरे पास नहीं है। अब वो मेरे पास एक वर्कर की तरह जॉब कर रहा है, लेकिन मैं उसको अभी भी वैसी ही इज्जत देता हूँ। मगर फैयाज जैसा गयूर, हसास और ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो इतना खुददार है कि अपनी हैसियत से कभी आगे नहीं बढ़ता। उसने कभी मेरी दोस्ती से फायदा उठाना तक गवारा ना किया। आबदी साहब के लहजे में फैयाज के लिए इज्जत और एहसास था। डैड, अभी अंकल गए हैं यहाँ से। वो चेहरे से खासी डिस्टर्ब लग रहे थे। आपको मालूम है क्यों डिस्टर्ब थे वो? मैं उसको याद आया तो वो चौंक कर गोया हुआ। उसके घर से कॉल आई थी, उसकी बेटी बीमार है। बेटी, कोई सीरियस मसला है क्या? मालूम नहीं, हमें मालूम करना चाहिए डैड। इनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो किसी गहरी सोच में मदगम थे। आयजा की जहनी कैफियत बहुत अबतर थी। राहिल के बदलते रूप ने पहले ही उसको जबरदस्त जहनी दबाव से दो चार किया था। फिर दस्त दराजी की कोशिश और उसी दौरान राहिल की माँ का उस पर हमला करना और फिर हर तरफ खून ही खून बिखर जाना। दर्द की अजियत से तड़पते राहिल की हालत उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो रही थी। उस पर बार बार गशी की कैफियत तारी हो रही थी और वो नीम बेहोशी में राहिल को पुकार रही थी। अजीब सरासीमगी तारी थी उस पर। उसको अपना होश नहीं था। वो अभी भी वक्त की गुजरी भूल भुलैयों में गुम थी। वह खुद पर गुजरने वाली सारी कैफियत वो दोहराती रही थी, जिसको सुनकर सबाहतो आदिला हक्का बक्का रह गई थी। अल्लाह ने बचा लिया मेरी बच्ची को, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते आदिला। अब किसी तरह इसका मुंह बंद करने की सही करो। अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं है। आयजा के साथ मेरा भी बहुत बुरा हश्र होगा। मुझे भी यही फिक्र लगी हुई है मम्मी। वो तो शुक्र है पापा इतनी देर बैठ कर गए हैं, इस दौरान ये चुप रही। आदिला मदहोश आयजा की तरफ देख कर गोया हुई। ठीक कह रही हो तुम। मुझे भी यही फिक्र खाए जा रही थी, ये कुछ कह ना दे। और फैयाज तो किसी सूरत माफ करने वाले नहीं है। आप जाकर पापा को देखें, वो फिर यहाँ ना आ जाए। मैं जब तक इसको होश में लाकर समझाने की कोशिश करती हूँ। आज तो शायद हमारे सितारे गर्दिश में है। पहले फाकिर के सामने ये सब हुआ, तुम्हारा झूठ भी अम्मा की वजह से फाश हुआ। सबाहत बेगम सबाहत बेहद गमगीन और फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। मम्मी, वो बात मैंने घुमा दी थी, फाकिर भाई नहीं समझे होंगे। आदिला ने माँ को तसल्ली दी। ये तुम्हारी खुशफहमी है आदिला। फाकिर फरखंदा भाभी का बेटा है। माँ जैसी चालाकी और मक्कारी फाकिर में भी मौजूद है। वो इस वक्त जितना बेखबर और अनजान बन रहा था, दर हकीकत वो इतना ही मुतवज्जो होगा। डोंट वरी मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पापा को इस वाकये से दूर रखना है। वो जितने कूल माइंड हैं, उत गुस्से में उतने ही बेकाबू हो जाते हैं। ओके, मैं जाती हूँ फैयाज के पास। और हाँ,
وہ اماں اور پری پر نظر رکھنا، وہ بھی ابھی دوبارہ آئیں گی آئزہ کو دیکھنے کے لیے، ایسا نہ ہو ان کے سامنے پھر یہ اول فول بکنا شروع کر دے اور پھر ہم کسی طرح بھی بچ نہیں پائیں گے۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس کو سمجھا کر گئی، پری یہ سب کیا ہو رہا ہے بیٹی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے سبات اور عادلہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں ہم دونوں دادی پوتی سے۔ فاخر کے جانے کے بعد وہ بھی نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جب سے عائزہ کو انہوں نے بے سود پڑے دیکھا تھا، تب سے ان کے اندر ایک بےکلی سی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی معاملہ وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، بلکہ اصل معاملہ بہت گہرا اور نازک ہے جس کی تہہ تک پہنچنا بے حد ضروری ہے، لیکن سچائی کا کوئی سرا ہاتھ میں آ کر نہیں دے رہا تھا۔ عادت کے مطابق انہوں نے اپنی اسی الجھن کو پری سے شیئر کیا تھا۔ دادی جان، ابھی عائزہ بھی تو ہوش میں نہیں آئی ہے، وہ اچھی طرح ہوش میں آئے تو معلوم ہو اصل بات کیا ہوئی ہے۔ پری نے ان کا ذہن ہلکا کرنے کے لیے بات کی تھی، ورنہ در حقیقت معاملے کی سنگینی کو وہ پوری طرح سے محسوس کر رہی تھی۔ راہیل سے وہ محبت کرتی تھی اور اسی دیوانگی میں 2 مرتبہ گھر سے فرار ہوتے ہوئے عین موقع پر پکڑی گئی تھی۔ اس کی حرکتیں عزت کے خیال سے کچھ دلوں میں ہی دفن ہو گئی تھی، اور آج جو اس کی حالت تھی، جس کی عادلہ اور صباحت پردہ پوشی کر رہی تھی، وہ ایسی ہی داستان کی انتہا کا شاخسانہ لگ رہی تھی۔ وہ دلی طور پر بے حد رنجیدہ اور خوفزدہ تھی۔ دل تھا کہ بے ہنگم انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو گئی تھی وہ۔ سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ دادی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ عادلہ کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی لاج نہیں آتی ہے مجھ سے۔ خود کہا اس نے عائزہ ممی کے ساتھ آنٹی سے ملنے گئی ہے، اور تم نے دیکھا فاخر کے سامنے کس ڈٹائی سے اپنی زبان بدلی تھی اس نے۔ دادی اس کی سوچوں سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں بھی فاخر کی وجہ سے کچھ بولی نہیں کہ وہ اس گھر کا داماد ہے۔ ان باتوں سے کچھ غلط مطلب لے بیٹھے تو ساری زندگی اس بچی کی دوبھر ہو جائے گی۔ مردوں کو بدلتے ہوئے بھلا کوئی دیر لگتی ہے؟ دادی جان، آپ پاپا کے پاس جائیں، وہ بے حد پریشان و فکر مند ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ ہی ہیں جو ان کو سمجھا سکتی ہیں، تسلی دے سکتی ہیں۔ پاپا بے حد اپسٹ ہو گئے ہیں۔ پری کو فیاض صاحب کی بھی فکر تھی۔ اس نے انہیں اس طرح پریشان بہت کم دیکھا تھا جس طرح وہ عائزہ کی بے ہوشی کا سن کر آئے تھے۔ بہت محبت کرتا ہے فیاض بیٹیوں سے، پریشان تو ہوگا۔ نصف رات گزر چکی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ وہ بے حس و حرکت ریشمی قیمتی بستر پر دراز تھی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے قریب سوئے ہوئے حارث کرمانی کو دیکھا، جس کے ساتھ وقت گزارنا اسے شدید اذیت میں گرفتار کر دیتا تھا۔ وہ روز جیتی اور روز مرتی تھی، مگر لبوں پر ایک حرف شکایت نہیں لاتی تھی کہ حارث کرمانی بہت ظالم اور بے رحم آدمی تھا۔ معروف کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے کہیں ماں پیٹ کہتے۔ اس عرصے میں وہ اس کو سمجھ گئی تھی۔ وہ 4 سے زائد بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اس جیسی کئی کنیزیں رکھتا تھا۔ وہ فطرتاً اوباش آدمی تھا، اور اس کے دوست احباب بھی اس کی طرح بد کردار و ہوس پرست تھے۔ وہاں کی ایک ملازمہ سے اس کی گہری دوستی ہو گئی تھی، اور اس پرانی ملازمہ سلمہ نے اس کو حارث کرمانی کو قابو کرنے کے گر سکھائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی ماہ سے حارث کرمانی کی منظور نظر تھی، کیونکہ وہ کسی لڑکی کو چند ہفتے قریب رکھتا تھا، پھر اس کے بعد وہ لڑکیاں کہاں غائب ہو جاتی تھیں یہ ملازمہ سلمہ کو بھی معلوم نہ تھا۔ پھر معروف کی بے انتہا خوبصورتی نے بھی حارث کی دیوانگی کم نہ ہونے دی تھی۔ وہ اس کی خاطر سب کو بھلا بیٹھا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر بستر سے نکلی اور گاؤن کی ڈوریاں باندھتی ہوئی مشرقی افق کی جانب کھلنے والی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ رات کا سیاہ اندھیرا ہر سو بکھرا ہوا تھا۔ صحرا کی رات میں بڑی خاموشی و اسرار تھا۔ شہروں کے دھوئیں اور دوسری کثافتوں سے پاک فضا پر رونق تھی۔ سیاہ رات کے آنچل پر چاند و ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ یک تک چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر کیا دیکھ رہی ہو روح؟ ایک رات گلفام نے اس سے پوچھا تھا۔ چاند کو دیکھ رہی ہوں، کس قدر حسین نظر آ رہا ہے، دیکھو نا۔ میرا چاند تو مجھے ہر وقت نظر آتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ میرے چاند سے بڑھ کر حسین تو نہیں ہے وہ چاند؟ گلفام اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ تم مجھے چاند کہہ رہے ہو سیاہ فام؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی ہنس کر گویا ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے چاند میں داغ ہوتا ہے، کل اگر مجھ پر بھی ایسا کوئی داغ لگ گیا تو؟ گلفام نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر کہا تھا۔ خدا نہ کرے جو کبھی ایسا ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو روح؟ میرے سوال کو ٹالنے کی کوشش مت کرو، بتاؤ مجھے، اگر ایسا کبھی ہو تو تم مجھے اس طرح چاہو گے، محبت کرو گے؟ نامعلوم اس لمحے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ اس سے اصرار کر رہی تھی۔ اس سے قبل کبھی بھی گلفام کی محبت کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ میری محبت اس چاندنی کی مانند شفاف اور پاکیزہ ہے روح۔ میری نظر میں محبت جسموں کی نہیں، روح کے ملاپ کا نام ہے۔ جسم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں، روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے کی ہو جاتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے
उस वक्त ही हो गए थे, शायद जब हमारी रूहें इन जिस्मों के पिंजरों से आजाद थी। आज भी मैं तुम्हें चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूंगा। तुमको यकीन आए या ना आए, लेकिन सच कह रहा हूँ। गुलफाम की आवाज उसकी समातों में गूंज रही थी, आंसुओं की बे आवाज झड़ी उसकी आंखों से बह रही थी। गुलफाम, तुम्हें मैंने हमेशा सियाह फाम के लकब से पुकारा। तुम्हारी सांवली रंगत और आम से कदोखाल वाले चेहरे को हमेशा मैंने बेजारी और नफरत की निगाहों से देखा। तुम्हारी जुनून खेज मोहब्बत को हकीरो मुजैका खेज समझा। तुम कितने मेहरबान थे, कितने मोहब्बत करते थे, और मैं ख्वाहिशों के हुसूल के लिए सरगिर्दा उस वक्त समझ ही ना सकी कि जिन खुशरंग तितलियों के पीछे मैं सरपट भाग रही हूँ, ये हाथ में आकर फिर उड़ गई तो क्या होगा। और ऐसा ही हुआ भी। तितलियां उड़ गईं, साथ मुझे अंधी खाई में गिरा गईं, जहां गलाजत भरी हुई है, और मैं हर गुजरते दिन के साथ इस गंदगी में डूब रही हूँ। साफ साफ बताओ, असल माजरा क्या है सबात बेगम? आयजा को क्या हुआ है? वो बेहद स्ट्रांग विल पावर की मालिक है, किसी छोटी मोटी बात से इस तरह बेहोश होने वाली नहीं है। वो कमरे में मुसलसल टहल रहे थे। सबात वहां आई तो फैयाज उनसे सख्त लहजे में दरियाफ्त करने लगे। साफ साफ ही तो बताया है आपको, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ से आते हुए किसी से डर गई है। उन्होंने बमुश्किल कहा, किस फ्रेंड के यहाँ गई थी? उसका नाम और एड्रेस दो, मैं वहां जाकर मालूम करता हूँ सारी हकीकत। वो रुमैसा के घर गई थी, वो लोग घर पर नहीं है। रुमैसा फैसल साहब की बेटी? वो चौंक कर गोया हुए थे। सबात गर्दन हिलाते हुए बोली, जी वो आयजा की क्लोज फ्रेंड है। तुम यकीन से कह रही हो आयजा वहां ही गई थी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? रुमैसा कल शाम यहाँ थी। आज उसने आयजा को अपने घर बुला लिया था। मैं जैनब के घर जाते हुए उसे रुमैसा के यहाँ छोड़ गई थी। फैयाज साहब सख्त इश्तियाल में थे। उनके मूड को देखकर सबात सख्त खौफजदा थी, लेकिन यहाँ आयजा का मामला इतना गंभीर था कि वो सच्चाई उनको बता देती तो वो आयजा को शूट करने से भी दरीग ना करते, और इस तरह पूरा घराना न सिर्फ तबाह हो जाता बल्कि रुसवाई भी हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बन जाती, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी सबब वो झूठ दर झूठ बोलने की मुर्तकिब हो रही थी। मुझे तुम्हारी बातों से झूठ की बू आ रही है सबात। अभी भी वक्त है, तुम मुझे सच सच बता दो, वगरना मैं मुआफ नहीं करूंगा। वो उनके करीब आकर एक एक लफ्ज जमा जमा कर कह रहे थे। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं फैयाज? क्या मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है? क्या आयजा मुझे अजीज नहीं है? मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ बेटी की फिक्र है और मुझे अपनी इज्जत की फिक्र है। अपने खानदान का वकार और बेटियां अजीज हैं मुझे, समझी तुम? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप खामोखा बात बढ़ा रहे हैं। जबान से जीतना तुम्हारी पुरानी आदत है सबात, लेकिन इस बार मामला मेरी इज्जत का है। मैं चुप होके बैठने वाला नहीं हूँ, असल मामले की तह तक जाऊंगा मैं। वो कहकर कमरे से निकल गए। सबाहत का चेहरा जर्द हो गया, मारे खौफ के उनको लगा कमरा अंधेरे में डूब गया है। उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। वो सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। या अल्लाह, फैयाज को मालूम हो गया तो कयामत आ जाएगी। परेशानियों और तफक्कुरात ने उन्हें हर सिमत से घेर लिया था। वो वहां से आयदा के कमरे में आ गई थी। क्या हुआ मम्मी, बहुत टेंस लग रही हैं आप? आदिला ने उनको बदहवास देखकर परेशान लहजे में पूछा। ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया हो। समझ नहीं आता कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। सबाहत रोने लगी, और उनके इस तरह रोने से आदिला बुरी तरह परेशान हुई कि उनसे पूछने लगी, खैरियत तो है ना मम्मी? पापा ने कुछ कहा है आपसे? फैयाज ने रुमैसा वाले बहाने पर यकीन नहीं किया है। उन्हें कुछ शक हो गया है आदिला, अब वो हकीकत मालूम करने की कोशिश करेंगे, और उन्हें खुदा न ख्वास्ता मालूम हो गया तो समझो बहुत बुरा होगा। ओह, अब खुद तो मजे लेके सो रही है, हमको मुसीबत में मुब्तला करके। कितना मना किया था उसको कि मत जाओ राहिल से मिलने, वो अच्छे किरदार का लड़का नहीं है, मगर इसने बिल्कुल नहीं सुनी। आदिला इस्तेराबी अंदाज में सोई हुई आयजा को घूर कर बोली, मुझे तो ये फिक्र भी खाए जा रही है कि राहील के घर में जाते हुए या आते हुए किसी ने इसे देख ना लिया हो। खुदा जाने वो मरा है या जिंदा है, बात पुलिस तक जाएगी, और किसी ने आयदा के बारे में बता दिया तो फिर सोचो क्या होगा हमारा। वो सख्त मुतवहिश और बदहवास हो रही थी। आप बेफिक्र रहे मम्मी, राहिल की तरफ कोई आयजा को नहीं पहचानता, और राहिल की माँ बूढ़ी और खबतुल हवास औरत है, वो आयजा को देख कर भी नहीं पहचानेगी। आदिला ने माँ को समझाने की कोशिश की थी। घर जाकर भाभी और भाई से फाकिर ने न जाने क्या कहा होगा। वो खुद क्या समझाए, आयजा की हालत देखकर उसने क्या रायम की है। उफ खुदाया, उन्होंने दर्द से पट्टी कनपट्टियों को दबाते हुए तकलीफ से कहा, किन उलझनों में फंस गई हूँ मैं? मेरी अपनी औलाद ही मेरे लिए इम्तिहान बन गई है, अपनी मनमानियों की वजह से। मम्मी मम्मी प्लीज कूल डाउन, आप इतना स्ट्रेस मत लें, हम मिलकर सोचते हैं कुछ, अभी हर मसला हल हो जाता है।
اگر اس طرح ذہن پر سوار کر لیں گی تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ عادلہ نے انہیں پانی پلاتے ہوئے تسلی دی۔ مجھے فیاض سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بے حد غصے میں ہے۔ اتنے غصے میں پہلے میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا ہے۔ پاپا ہیں کہاں؟ وہ گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ شاید اماں کے پاس ہوں گے۔ دادی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گی اس نازک موقع پر، وگرنہ وہ پاپا کو آسانی سے ہینڈل کرنا جانتی ہیں۔ وہ ہمارا ساتھ کیوں دینے لگیں؟ بلکہ وہ تو اسی چکر میں ہوں گی کہ کسی طرح سچائی معلوم کر کے فیاض کے ساتھ مل کر ہمیں ذلیل و خوار کریں۔ پھر سوچے ممی کون ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ گلفام، میں نے جس طرح تمہارے اور گھر والوں کے اعتماد کو ریزہ ریزہ کیا، سب کی عزت کو رونتے ہوئے گھر سے بھاگنے والا رسواکن کام کر کے میں اس محل میں بیٹھی ہوں، ایک ارب پتی کی داشتہ بن کر۔ قتل کا قصاص قتل ہوتا ہے، عزت کا قصاص شاید عزت ہوتا ہے۔ گلفام ایک اذیت بھری رسوائی میں تم سب کے دامن میں ڈال آئی تھی، بدلے میں اس سے بھی زیادہ اذیت بھری زندگی مجھے یہاں ملی ہے۔ عورت سے میں کھلونا بن گئی ہوں جس سے یہ اجلے چہرے اور سیاہ دل والا حارث کرمانی اس وقت تک کھیلے گا جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا، اور جب اس کا دل بھر جائے گا نہ معلوم کیا انجام ہوگا میرا۔ آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، وہ دانتوں میں ہونٹ دبائے تصور میں گلفام سے مخاطب تھی۔ وہ کچھ عرصے سے اسی طرح گلفام سے حال دل کہتی تھی۔ جو چیزیں دل سے اتر جائیں تو وہ کاٹ کباڑ بن کر اسٹور روم کی زینت بن جاتی ہیں، یا صحرا میں کسی گڑھے کی مقیم بن جائے گی۔ حارث کرمانی دوپہر تک تیار ہو کر ٹیبل پر آیا تو معروف ریڈ کلر کے سوٹ میں تیار پہلے سے موجود تھی۔ اس نے دل فریب مسکراہٹ سے حارث کا استقبال کیا تھا۔ حارث بھی اسے اپنے پسندیدہ کلر میں دیکھ کر فدا ہی ہو گیا تھا۔ کھانے کے دوران وہ خوب چہک رہا تھا۔ رخ نے بھی اس دوگلی زندگی کے ایسے ڈھب سیکھ لیے تھے جن میں جھوٹی محبتیں، بے وفا چاہتے، مکر و فریب سے پر اداؤں کے جال تھے، جن کو وقتاً فوقتاً حارث کرمانی کے بےتاب تشنا ضرورتوں پر ڈالنا پڑتا تھا، اور وہ پوری سچائی سے اسے اپنی جھوٹی محبتوں کا یقین دلاتی تھی، جو سن کر وہ فخر سے اکڑ جاتا تھا۔ کھانے کے دوران سلمیٰ قہوہ لے کر آئی تو حارث نے باروب لہجے میں کہا، سلمیٰ، رات ہمارے مہمان آ رہے ہیں کویت سے۔ سلمیٰ جو معدب کارپیٹ پر بیٹھی ٹرالی میں رکھی نفیس کانچ کی پیالیوں میں سنہری قہوہ نکال رہی تھی، اس کی آواز پر الرٹ ہو گئی۔ جی حکم آقا، کنیز خدمت کے لیے ہر دم حاضر ہے۔ ہماری پرنسس کو اس طرح تیار کرنا کہ مہمان جب دیکھیں تو پلکیں جھپکانا بھول جائیں۔ داد دیں ہمارے انتخاب کی۔ وہ قریب بیٹھی معروف کے شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، داؤد مرتضیٰ کو دکھانا ہے کہ حارث کرمانی کوئی عام مرد نہیں ہے۔ آقا، جو آپ کا حکم ہے ویسا ہی ہوگا۔ سلمیٰ نے قہوہ کی پیالیاں ان کو سرو کی تھیں اور وہاں سے چلی گئی۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ رخ نے آہستگی سے استفسار کیا۔ مجھے سوال کرتی عورت کبھی پسند نہیں رہی۔ رخ کے سوال پر اس کا مسکراتا چہرہ یکلخت بدل گیا۔ وہ غصے سے بولا، آئی ایم سوری۔ وہ اس کے تیوروں سے سہم گئی تھی۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ میں بار بار معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ تم میری پسندیدہ ضرور ہو مگر ایک کنیز ہو، اور کنیز کو آقا سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ ساری محبت، تمام الفت چڑھی ندی کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے میں وہ اس کو اس کی اوقات جتا کر جا چکا تھا۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی مانند ساکت بیٹھی رہ گئی۔ معروف بی بی، یہ تمہاری خواہشوں کی حسین جنت، یہ کس جہاں میں بھٹک گئی ہو تم، جہاں پھول کانٹوں سے زیادہ نکیلے ہیں، یہاں کی گھاس میں الاؤ دہکتے ہیں۔ تم برہنہ پا کب تک چلو گی؟ اس ماحول میں وہ خود کلامی کی عادی ہو چکی تھی۔ اپنی اوقات یاد رکھنا، جب تک زندہ رہو۔ لمحے بھر میں وہ تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر جتا گیا کہ تم اس کی خریدی ہوئی ایک کنیز ہو۔ تم سے وہ دل تو بہلا سکتا ہے مگر تم کو سوال کرنے کا معمولی سا بھی اختیار نہیں دے گا۔ گھر میں ایک عجیب سی وحشت بھری خاموشی چھا گئی تھی۔ بڑا پرہول سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ حالانکہ گھر میں سب لوگ ہی موجود تھے مگر کوئی کسی سے زیادہ بات نہ کرتا تھا۔ آئزہ نے 2-3 دن نیم بے ہوشی میں گزارے تھے۔ وہ سوتے جاگتے میں راحیل کو پکارتی، کبھی وہ اس سے برگشتہ دکھائی دیتی، کبھی وہ اسے محبت میں پکارتے ہوئے رونے لگتی، اور ایسے میں صباحت اور عادلہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھیں۔ وہ متوحش ہو کر اس کو جھنجھوڑنے لگتی تھی یا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ پری اس کی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ آئزہ اور راحیل کے تعلقات سے بھی باخبر تھی۔ آئزہ نیم بے ہوشی میں اس کے سامنے بھی خود پر گزرنے والا دکھ دہرا چکی تھی اور پری کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور آئزہ کے لب خاموش ہی ہوئے تھے کہ گھبرائی گھبرائی سی صباحت اندر داخل ہو کر اس سے مخاطب ہوئی، ارے تم یہاں، عادلہ کہاں ہے جو تم تنہا ہو اس کے پاس؟ عادلہ کے پاس کسی کی کال آئی تھی، وہ سننے باہر گئی ہے۔ آئزہ نے کچھ کہا تم سے؟
وہ اس کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ جی ممی، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر صباحت کو دیر نہ لگی حقیقت جاننے میں۔ آئزہ ہوش میں نہیں ہے، اسے نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ پری کی طرف قدرے جھک کر تنبیہ کرتی ہوئی گویا ہوئی، مگر تم ہوش میں ہو، تم کو معلوم ہے ایسی باتیں کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس نے جو کہا وہ تم ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ اگر تم نے فیاض کے آگے کوئی آواز نکالی یا اپنی دادی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ بہتر یہی ہوگا جو سنا ہے وہ سب بھول جاؤ تم۔ پری کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر لان کے ایک تنہا گوشے میں چلی آئی تھی۔ پھر نامعلوم کتنی دیر بیٹھ کر وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز آبدی آئزہ کی عیادت کو آئے تھے اور جب تک وہ موجود رہے صباحت نے پری کو کچن میں ہی مصروف رکھا تھا۔ ایک بار بھی پری سے ان کا سامنا ہونا ناممکن بنا دیا تھا۔ البتہ عادلہ پیش تھی۔ پری کی تیار کی گئی ڈشز سے وہ آؤ بھگت کر رہی تھی اور انداز یہ تھا گویا وہ سب اس نے ہی تیار کیا ہو۔ پری ان کی فطرت کو جانتی تھی اور آج کل تو صباحت کئی پرابلمز کا شکار تھی جس کا سارا ملبہ پری پر گر رہا تھا۔ بہو، عائزہ کی طبیعت بہتر ہے، اب اس سے معلوم کرو وہ کہاں گئی تھی۔ اماں نے پان کھانے کے بعد پاندان صاف کرتے ہوئے کہا۔ اماں جان، اتنی مشکلوں سے عائزہ کی حالت بہتر ہوئی ہے، اب میں پھر اس کو اس حالت میں واپس لے جاؤں؟ وہ ان کو دیکھ کر شاکی لہجے میں گویا ہوئی۔ پوچھنا تو پڑے گا بہو، آخر پتہ بھی تو چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ جوان جہان بچی کا بے ہوش ہو جانا کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ پھر فیاض الگ بالکل خاموش ہو کر رہ گیا ہے۔ نہ معلوم کیا بھرے بیٹھا ہے وہ اپنے دل میں۔ خدا نخواستہ بچی کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ ہو گئی ہو اسے۔ ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ اماں کے لہجے کی مخصوص گھن گرج جس سے در و دیوار مانوس تھے از حد خود ہی نرمی میں بدل گئے تھے۔ ابھی بھی وہ آہستگی سے سمجھانے لگی۔ آپ سمجھائیں نا ان کو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ میری کسی بات کا جواب دینا گوارا نہیں ہے، حتیٰ کہ عائزہ اور عادلہ سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں فیاض۔ تم نے بھی فیاض سے جھوٹ بولا کہ عائزہ فیصل کی بیٹی رمیسا کے پاس گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی فیصل سے فیاض کی صبح و شام ملاقات ہوتی ہے، یہ جھوٹ بھلا کس طرح چھپ سکے گا؟ ان کی بات پر لمحے بھر میں وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم اماں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ ان بچیوں کی وجہ سے میں اپنی ویلیو گنوا بیٹھی ہوں، کوئی مجھ پر اور میری بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ جائیں کہاں ہم ماں بیٹیاں؟ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ صباحت، یہ نامعقولیت کی انتہا ہے، ہٹ درمی ہے سراسر۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی تم نے کوئی توجہ نہ دی۔ لڑکیوں کی تربیت کرنے کے لیے بڑی مشقت و جبر کرنا پڑتا ہے۔ بہت ناز و نعم سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے میں نے، آنسو صاف کرتے ہوئے فقریہ لہجے میں جواب دیا۔ انہی ناز و نخروں نے آج باپ کی زبان بند کر دی ہے اور دادی کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا ہے صباحت۔ ان کا نم لہجہ بے حد شکستہ تھا، جبکہ صباحت چمک کر بولی، کچھ نہیں کیا میری عائزہ نے ایسا جو آپ سوچ رہی ہیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں۔ میری عائزہ کل بھی پاک و صاف تھی اور آج بھی۔ آواز نیچی کرو اپنی بہو، جو ناعاقبت اندیش مائیں سب جان کر بھی بیٹیوں کی جھوٹی حمایت لیتی ہیں، وہ رسوائی و ذلت کے طوق ہمیشہ اپنے گلے میں ڈالنے کا سامان کرتی ہیں۔ ان کو مسلسل ہٹ درمی پر قائم دیکھ کر اماں کو جلال آیا تھا۔ اللہ میری بچیوں کی عصمت کی حفاظت کرے۔ کوڑ مغز عورت، میں خاندان کی عزت کی بات کر رہی ہوں۔ ایک ہفتہ ہو گیا عائزہ کو بستر پر پڑے۔ اس عرصے میں تمہارے بھائی بھاوج کو توفیق نہ ہوئی بچی کی طبیعت معلوم کرنے کی۔ بھابھی اور بھائی کو کیا معلوم عائزہ کی طبیعت کے بارے میں؟ فاقر کے سامنے وہ بے ہوش ہوئی تھی، فاقر نے نہیں بتایا ہوگا؟ اوفو اماں جان، کیوں بال کی خال نکالتی ہیں؟ نہیں بتایا ہوگا فاقر نے، وہ ایسا ہی لاؤبالی بھلکڑ لڑکا ہے۔ دل میں ان کے بھی خود بدھ ہونے لگی تھی۔ یہاں سے جا کر فاقر نے کال کر کے عائزہ کی طبیعت بھی نہ پوچھی اور نہ خود آیا تھا، مگر وہ اماں جان کے سامنے بے پرواہی ظاہر کرتی رہی تھی۔ داؤد مرتضیٰ نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مارو خود کسی تراشے گئے ہیرے کے مانند حسین تھی۔ سلمیٰ جیسی ماہر بیوٹیشین نے اس کی آرائش و زیبائش کر کے اس کے حسن کو شعلہ جوالا بنا ڈالا تھا۔ تم پر پروردگار بہت مہربان ہے حارث، جو دنیا میں ہی تم کو حور دے دی ہے۔ تم اب مرنے کی تمنا بھی کیا کرو گے؟ حارث کرمانی نے معروف کا داؤد مرتضیٰ سے تعارف کروایا تو وہ جو مبہوت انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو کئی لمحوں تک اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے گویا ہوا۔ معروف کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ موت سے تو کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے یا حبیبی، لیکن ایسا لگتا ہے ہماری جان پر تم جان دے چکے ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر معروف کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا اور اس کو اسی انداز میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، پہلی بار تم نے داؤد مرتضیٰ کو شکست دی ہے۔ آج سے قبل ہر میدان میں میں تم کو ہراتا ہوا آیا ہوں۔ اس نے کھلے دل سے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
جس پر فخر سے حارث کرمانی نے کہا لگایا تھا، میں نے کہا تھا تم سے، کسی دن تم کو ایسی شکست دوں گا کہ تمہاری تمام شکستوں کا بدلہ ایک بار میں ہی لے لوں گا۔ حارث کرمانی از حد مسرور تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ معروف ان کے درمیان ایک جیتے جاگتے مجسمے کی طرح موجود تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی امڈ رہی تھی۔ داؤد مرتضیٰ جن بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی بھوک کو پہچانتی تھی۔ وہ باتیں حارث کرمانی سے کر رہا تھا، مگر نگاہ اس کے چہرے پر گاہے بگاہے بھٹک رہی تھی اور اس کا دل سسکنے لگا تھا، نوحہ کنا تھا۔ یہ ہے میری خواہشوں کی بلندی جو پستی سے بدتر ہے۔ میں نے بہت حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، جہاں میں ہوتی اور مجھ سے ٹوٹ کر چاہنے والا وہ مرد ہوتا جو نکاح کے 3 لفظوں سے مجھے ہمیشہ کے لیے اسیر کر لیتا، اور میں تا حیات اس کی رفاقت پر دل و جان وار دیتی، اس کے لیے سجتی سنورتی، میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اس کے لیے ہوتا، میری چاہتوں کا وہ واحد امین ہوتا۔ آج اپنی خواہشوں کی بھیٹ چڑھ گئی ہوں، میں چراغ خانے سے شمع محفل بن گئی ہوں۔ یہ ہے میری خواہشوں کا عذاب۔ ڈارلنگ، رو کیوں رہی ہو؟ بے اختیار ہی آنکھوں کی نمی اس کے رخساروں پر بہہ نکلی تھی۔ حارث کرمانی نے چونک کر اس سے پوچھا، اوہ سوری، میری آنکھ میں کچھ گر گیا ہے۔ وہ گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اوہ سیٹ، بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، تم جا کر آرام کرو، حارث کرمانی نے محبت سے کہا اور اسے وہاں سے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ داؤد مرتضیٰ سے معذرت کرتی وہاں سے نکل آئی اور اس نے دور تک داؤد مرتضیٰ کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا تھا۔ گیسٹ روم سے بیڈ روم تک راستہ اس نے آنسو بہاتے ہوئے عبور کیا تھا اور بیڈ روم میں آ کر کدآور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلیو لیس بلاؤز پنک کلر پر بلیک موتیوں سے جس پر دیدہ زیب کام تھا اور ساتھ بلیک سکرٹ میں وہ اپنے نیم اریاں جسم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا بنا دی گئی تھی؟ اپنی ماں کے سر سے آنچل اس نے کبھی ڈھلکا ہوا نہ دیکھا تھا۔ سوتے میں بھی آنچل ان کے سر سے کبھی سرکتا تھا تو وہ بے چین ہو کر اٹھ جاتی تھی، اور یہی حال چچی کا بھی تھا۔ تب اسے وہ سب بے حد فرسودہ و جاہلانہ انداز لگتا تھا۔ امی اس کو بار بار سرزنش کرتی، دوپٹہ اچھی طریقے سے اوڑھو، نرمی سے قدم اٹھا کر چلو، نگاہوں کو جھکا کر چلا کرو راستے میں۔ توبہ امی، آپ کی نصیحتیں کب ختم ہوں گی؟ آخر ایسے چلو ویسے بیٹھو، ہنسو نہیں، بلند آواز میں سر سے دوپٹہ نہ اترے۔ اف، مجھے اللہ نے لڑکی ہی کیوں بنایا ہے؟ اگر بنایا تھا اس بیکورڈ خاندان میں کیوں پیدا کر دیا؟ میں کہتی ہوں اللہ سے معافی مانگو فوراً۔ بندوں کو شکوے شکایت نہیں کرنے چاہیے اپنے رب سے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آج میری جن باتوں کو تم برا سمجھ رہی ہو، کبھی نہ کبھی تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ میری باتیں کتنی سچی اور حق تھیں۔ میری بیٹی، عورت پردے میں ہی محفوظ اور خوش رہتی ہے۔ پردہ عورت کو لوگوں کی بری نظروں سے بچاتا ہے۔ ماں کی نرم اور شفیق آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا دل نمک کی ڈلی کی طرح گھل کر آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ ایسا وقت بھی آتا ہے، کبھی کانٹوں کی طرح چبھنے والے لفظوں میں نرمی اور مہک آ جاتی ہے جو روح کو تڑپانے لگتی ہے۔ شہریار مسز آبدی کو لے کر فیاض کے ہاں آیا اور آتے ہی اس کی نگاہیں لان میں کھڑی پری کو دیکھ کر مسرت سے چمک اٹھی تھی۔ مسز آبدی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور کار سے نکل کر وہ اس کی طرف بڑھی اور بڑی محبت سے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ کہاں مصروف رہتی ہیں بیٹا آپ؟ وہ علیحدہ ہوتی ہوئی بولی۔ گھر میں ہی ہوتی ہوں آنٹی، آئیے اندر چلیں آپ۔ وہ مسکراتی ہوئی شائستہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ شہریار دانستہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہیں پری کے پرکشش چہرے پر تھی، ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ السلام علیکم، اس نے قریب پہنچ کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی نگاہوں میں رنگ ہی رنگ تھے۔ آئیے پلیز، وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی۔ کوریڈور میں ہی سباہت مل گئی۔ پہلے حیرت سے ان کو آتے ہوئے دیکھا، پھر بڑے پرجوش انداز میں مسز آبدی سے لپٹی بڑی ادا سے شہریار کو سلام کیا اور ساتھ ہی پری کو حکم دیا کہ وہ دادی کو بلا کر لائے۔ پری دادی کے کمرے کی طرف جانے کے لیے کوریڈور کی بائیں سمت مڑی تھی کہ تبھی شہری نے مسز آبدی سے کہا، مما، میں سب سے پہلے دادی کا منہ میٹھا کرانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کا جواب سنے بنا تیزی سے ٹوکرا لے کر پری کے پیچھے چلا آیا۔ پلیز میری بات تو سنیے مس فیری۔ پری نے اسے مڑ کر دیکھا اور رک گئی۔ آپ ہمیشہ ناراض کیوں رہتی ہیں؟ وہ قریب آ کر بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ پری کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ شاید آپ نے میری پہلی ملاقات والی گستاخی معاف نہیں کی ہے۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں، بہتر یہی ہے آپ بھی بھول جائیں۔ ریئلی، آپ درست کہہ رہی ہیں، تو ہماری دوستی ہو سکتی ہے، بھروسہ رکھیے، آپ مجھ کو بہت بہترین دوست پائیں گی۔ وہ قاصد بے تکلف انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ دوستی اور آپ سے؟ وہ تعجب خیز انداز میں گویا ہوئی۔ مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی ہیں آپ؟ کیوں؟ ایک دم ہی ڈھیر و سنجیدگی اس کے چہرے پر در آئی۔ میں دوستی کی قائل نہیں ہوں، اسکول لائف سے یونیورسٹی تک میری کوئی
फ्रेंड नहीं थी और ना अब तक मैंने बनाई है और ना ही मैं ऐसी कोई ख्वाहिश रखती हूँ। आपको मालूम है फेरी, जिसका कोई दोस्त नहीं वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और तन्हा है। मुझे ये गुर्बत और तन्हाई सबसे ज्यादा अजीज है, वो कहकर तेजी से आगे बढ़ गई थी। शहरी कई लम्हों तक खड़ा माऊफ होते जहन के साथ सोचता रहा, फिर कुछ समझ न आने पर सर झटक कर वहां से चला गया था। मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए घर का चूल्हा जलाने के लिए मैं काम करता हूँ। मोटर वर्कशॉप पर मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस वो 12-13 साल बच्चा कैमरे के आगे कह रहा था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मगर बहनों और माँ के लिए काम करता हूँ। अब्बा के मरने के बाद मैंने स्कूल का ख्याल भुला दिया है। इस उम्र के दूसरे बच्चे ने भी रिपोर्टर के सवाल पर अपने साथी जैसा ही जवाब दिया था और कई बच्चे भी तालीम के उसूल से दूरी पर किए गए सवाल का इस तरह के जवाबात दे रहे थे। मुआशरे में हालात की चक्की में पिसने वाले ये वो बच्चे थे जिनकी नींदों से सुहाने सपने छीन लिए थे। उनके नातवा कांधों पर जिम्मेदारियों के भारी भरकम बोझ लाद दिए थे, जिनकी खुद कफालत की उम्र थी, वो कफील बना दिए गए थे। क्या होगा ऐसे लोगों का जिनको बचपन से ही बुढ़ापे की हुदूद में पहुंचा दिया जाता है, जिनको ना पेट भर रोटी मिलती है और ना ही तन ढांपने के लिए पूरा कपड़ा और ना ही रहने के लिए पुरसुकून रिहाइश। ऐसे मुआशरे के ठुकराए हुए बदहाल लोग जो जरूरियात जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम होते हैं, आगे चलकर किस किस्म का मुआशरा कायम करेंगे। सफदर जमाल टीवी के आगे बैठे चैनल्स पर न्यूज सर्चिंग में मसरूफ थे। कहीं भी कोई ऐसी खबर न थी जो जिंदा रहने के हौसले को तरावट बख्शे। फायरिंग, बम ब्लास्ट, तबाहियां, अफरा तफरी, धरने, हड़ताल, कयामत से पहले कयामत सुगरा मची हुई थी। ना घर से बाहर जाने वाले महफूज थे और ना ही घर में रहने वाले महफूज रहते। लोग लूट रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। अजीब बेहिसो बेजमीर लोग हैं जो हुक्मरानी का ताज सर पर सजाए बैठे हैं। सद अफसोस अपनी जिम्मेदारियों हुकूक की अदायगी से बेबहरा हैं और बहुत बेखौफी से अपनी तमाम नाअहलियत तो गैर जिम्मेदारियों का दिफा करते नजर आते हैं। सासू बहू की तरह लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। मैं ना मानूं कि गिरदान सबकी फेवरेट है। चाय की ट्रे हाथ में पकड़े मसना बेडरूम में दाखिल हुई थी। क्यों सर्चिंग कर रहे हैं सफदर? तमाम चैनल्स में कंपटीशन रहता है, सब पर आपको ऐसे ही प्रोग्राम्स मिलेंगे। वो एक कप उनको पकड़ाते हुए दूसरा खुद लेकर उनके करीब ही बैठ गई थी। सफदर जमाल ने टीवी ऑफ करके रिमोट रख दिया था। मसाइल हमारे मुआशरे के इस हद तक गंभीर हो चुके हैं मसना, कि छोटे छोटे इन बच्चों को मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ रही है, जिनके अभी खेलने कूदने के दिन है और इनके हाथों में खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां आ गई हैं। वो छोटे छोटे बच्चे सारा सारा दिन अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेहनत और मजदूरी करके कितना रुपया लेकर जाते होंगे? 50, 100, 150, इससे ज्यादा तो नहीं मिलते होंगे। फिर एक टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती होगी। यही तो अलमिया है ऐसे लोगों का। इन्होंने चाय पीते हुए दुख भरे लहजे में कहा। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद वो फिर गोया हुई। सऊद की बेपरवाही ने आपको बहुत हसास बना डाला है। ठीक कह रही हो डियर, जब इंसान खुद दुखों से नबर्द आजमा होता है तो फिर एहसास होता है किसी के दुख का, किसी की तकलीफ का। हमने खुद सऊद को अमेरिका भेजा आला तालीम हासिल करने के लिए और उसने वहां तालीम हासिल की, मगर साथ ही वहां की सोशल लाइफ भी ऑब्जर्व करता रहा और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। वो अपने फैसले खुद करने का आदी हो चुका है। हम उसके माँ बाप हैं, सिर्फ वालिदैन कहलाने का हक हासिल है हमको। ना वो हमारी बात को मानता है और ना मानना चाहता है। सऊद की बेगानगी भरे रवैये ने उनको इतना दिल बर्दाश्त किया था कि वो अपनी बेफिक्र जिंदगी के तमाम तर एक्टिविटीज ड्रॉप करके घर और ऑफिस तक महदूद होकर रह गए थे। अपने बेटे से ज्यादा मुझे इन मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों पर प्यार फख्र महसूस हो रहा है, जो तमाम जरूरतों आसाइशों से महरूम होने के बावजूद कोई शिकवा शिकायत जबान पर नहीं लाते हैं। जरूरत से बढ़कर आसाइश और पैसा इसी तरह बच्चों को गुमराह करता है सफदर। मैंने तो बहुत चाहा था सऊद को वहां ना भेजूं, मगर तब आपको मुझ पर एतबार ही कब था। वो बेहद अफसुर्दा थी, ना चाहते हुए भी माजी के जख्म दर्द देने लगे थे। आई एम सॉरी मसना, ना मालूम क्या हुआ था मुझे उस वक्त, जो मैं एक आम कमजोर कमजर्फ मर्द बन गया था। जिंदगी के वो हसीन दिन मैंने शक शुबहे में गुजार दिए, खुद भी कांटों पर लौटता रहा और तुमको भी शदीद अजियत में मुब्तला रखा और एक प्यारी सी बच्ची पारस को भी तुमसे दूर रखा। वो पछताओं के सागर में डूबे जा रहे थे। मम्मी, मैं आखिरी बार राहिल के घर जाना चाहती हूँ। बालों में ब्रश करती सबाहत ने उसकी तरफ देखा। प्लीज मम्मी, लास्ट टाइम, फिर कभी मैं आपसे ऐसा नहीं कहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ वो जिंदा है या। सबाहत ने उसकी बात कतई करते हुए उठकर एक थप्पड़ उसके दाएं रुखसार पर रसीद किया था। कितनी सजा दोगी मुझे खुद को पैदा करने की आयजा?
मम्मी लास्ट टाइम शट अप आयजा, जो कुछ तुमने किया और जो कुछ तुम करती आई हो वो मेरी बर्दाश्त से कुछ ज्यादा ही हो चुका है। तुम्हें जरा किसी का डरो खौफ नहीं है? तुम्हें मालूम है फैयाज मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अम्मा जान अलग मेरे खिलाफ कोई मुहाज तैयार किए बैठी हैं। और फिर भाभी भाई और खुद फाकिर भी पलट कर तुम्हारी कोई खबर नहीं ली है। वो भरे बादलों की तरह एकदम ही बरसना शुरू हो गई थी। आयजा खड़ी हुई आंसू बहा रही थी। कोई और वक्त होता तो वो उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करती और कोई ना कोई झूठ बोलकर वहां चली जाती। पर अब वो टूट गई थी, बहुत कमजोर और डरपोक हो गई थी। जिस राहिल की मोहब्बत ने उसको निडर और बहादुर बना दिया था, उसी राहिल के असली चेहरे ने उसे खुद एतमादी छीन ली थी। जाओ यहाँ से, तमाशा मत बनो, ना मुझे तमाशा बनाने की कोशिश करो। तुमसे अच्छी तो वो परी है, जिसको ना माँ की मोहब्बत मिली और ना बाप की शफकत। फिर भी वो किस तरह जिंदगी गुजार रही है। उसका किरदार इतना मजबूत है कि बारहा मेरे इल्जामात लगाने पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। वो जब भी शदीद गुस्से में आती तो इसी तरह सच बोला करती थी। आपके किए की सजा मुझे मिल रही है मम्मी। आपने कभी परी को अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा उसे बदनाम और रुस्वा करने की कोशिश की। वो रोते हुए उनको वो आईना दिखा रही थी जिसमें देखने से उन्होंने हमेशा इज्तनाब बरता था, और अब उनकी बेटी ही ये काम कर रही थी। तुम्हारी ये जुर्रत मेरे से इस तरह का बर्ताव करो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी हरकतों को छुपाती रही, तुम्हारे राजों पर पर्दा डालती रही, और तुम ये सिला दे रही हो। सबात तुम्हारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई थी। तुम परी की तरफदारी कर रही हो। अभी जाकर बताती हूँ तुम्हारे सारे करतूत फैयाज और अम्मा जान को। फिर मदद मांगना अपनी उस चहीती परी से, जिसकी तरफदारी में माँ को ताने दे रही हो। सॉरी मम्मी, मेरा ये मकसद तो नहीं था। वो उनसे लिपट कर माजरती लहजे में कहने लगी। आपको मालूम है ना मेरी विल पावर किस कदर कमजोर हो गई है, और मुझे खुद एतबार नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोल देती हूँ। इट्स ओके, अपना ख्याल रखो मेरी जान। आज तो ये बेवकूफी की बातें तुमने कर दी हैं। ये तो अच्छा है घर में फैयाज नहीं है, अगर उन्होंने ये सुन लिया होता तो कयामत आ जानी थी बस। उन्होंने उसके बालों को बोसा देते हुए प्यार से कहा, सो स्वीट मम्मा, आप किस कदर अच्छी हैं, फौरन गुस्सा खत्म कर देती हैं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ राहिल के घर क्यों जाना चाहती थी? वो उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठते हुए नरमी से पूछने लगी। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत बचाई है, फिर अब वहां जाने का मकसद क्या है? तुम्हें ख्वाब में भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। जवाबन वो चुप रही, नजरें झुकाए बैठी रही थी। इतना कुछ करने पर भी तुम राहिल को देखना चाहती हो बेटा? जी, मैं देखना चाहती हूँ उसे। आयजा, तुम पागल हो गई हो क्या? हैरत, दुख और तआस्सुब से उनकी आवाज कांप रही थी। जी मम्मी, मैं आखिरी बार देखना चाहती हूँ उसे, मुर्दा। अरे भाई, बहुत अजीब लड़का है वो शेरी भी। उस दिन आया तो जबरदस्ती कई गुलाब जामुन मुझे अपने हाथ से खिला कर गया कि दादी इस मिठाई पर सबसे पहले हक आपका ही बनता है। आपके कहने से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। दादी आजकल शेरी के गुन गाने में मसरूफ रहती थी। वो भी किसी मुरीद की तरह उनके दरबार में अक्सर व बेशतर हाजिरी लगाता रहता था। उसके अंदाज में सादतमंदी और फर्माबरदारी होती थी। फिर परी को भी उससे कोई अन्नाद ना रहा था, क्योंकि वो कुछ दिनों से आदिला के साथ था, चंद बातें परी से भी कर लेता था। आज कह रहा था दादी जान आपको डिनर पर लेकर जाऊंगा। परी उनके बालों में कंघा कर रही थी और वो कह रही थी, फिर आप कब जा रही हैं डिनर पर? उसके लहजे में शोखी थी। लो, मैं तो जैसे जाने के लिए मचल ही रही हूं ना। कोई इतने प्यार से कहे तो चले जाना चाहिए दादी जान। तुम मुझसे मजाक मत करो परी, वो सबको ले जाने की कह रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। घर में जो सूरत हाल है वो उससे कहाँ वाकिफ हो सकता है। आयजा तो ठीक हो गई है, लेकिन फैयाज का मिजाज अभी भी खराब है, ना मालूम क्या दिल में ठान कर बैठा है। पापा को इतना गुस्सा आएगा ये मुझे अंदाजा ही ना था। दादी जान, कभी मेरी मम्मी के सामने भी पापा को ऐसा गुस्सा आया है? वो धीमे लहजे में बोली। नहीं, तुम्हारी माँ फैयाज के तमाम आदतों मिजाज से वाकिफ थी। अच्छी लड़की थी वो, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, अदब व आदाब वाली। सबाहत तुम्हारी माँ की उलट है, बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज व आदत उसकी है। ये आप कह रही हैं दादी? मुसर्रत व इंबिसात से वो उछल पड़ी थी। आप मेरी मम्मा की तारीफ कर रही हैं दादी जान? हाँ, वक्त गुजारने के बाद हमें एहसास होता है अपनी अक्लमंदी या फिर हिमाकत का। सच बात तो ये है, मैं आमिरा और आसिफा के बहकावे में आकर अपने बच्चे का घर तबाह कर बैठी थी। आमिरा और आसिफा पुप्पू ने ऐसा क्यों किया? उन्हें खौफ था उनका भाई अमीर कबीर बीवी के साथ अलग ना हो जाए, उनको भूलकर अपनी दुनिया अलहदा ना बसा ले। फिर उन दिनों सबाहत ने कुछ ऐसी ताबेदारियों मिलनसारी में हमको जकड़ा हुआ था कि उसके सिवा हमको कुछ नजर ना आता था। हर दूसरे दिन हमारी दावतें होती थी, न जाने कौन से पैतरे बदले थे सबाहत ने। उसको उस घर में मेरी बहू बनकर आने की चाह थी, और तकदीर को भी यही मंजूर था। वो चली गई और ये आ गई, समझो परेशानियों के दर खुल गए।
उन्होंने नम होने वाली आंखों को दुपट्टे से रगड़ा। दबीज उदासी वहां फैल गई। ये ऐसा दुख है जो कब्र तक मेरे साथ आएगा। जब औरत सास बन जाए तो उसकी बेहतरी इसी में है कि वो अपनी आंखें और कान खुले रखे। उमूमन हमारे मुआशरे में यही होता है। बेटियां माँ के कान भाभी के खिलाफ करती हैं और नतीजतन घरों में सुकून, प्यार और मोहब्बत रुखसत हो जाता है। फिर रात दिन की चकचक से घर टूटते हैं। अगर ना टूटे तो इनमें दरारें जरूर पड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर बड़ी प्यार भरी सुकून आमिज मुस्कुराहट फैल गई थी। दादी के वाइट रेशम जैसे बालों को वो आराम से बल दे रही थी। आज उसकी मम्मी की फतह का दिन था। आखिरकार हक की फतह हुई थी। दादी ने उसकी मम्मी के खुलूस व अच्छाई का एतराफ कर लिया था, वगरना वो हमेशा उनके जिक्र पर चुप रहती थी। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उसके लबों पर दराई थी। तुगरुल में मुस्तकिल मिजाजी न जाने कब आएगी। फोन करता है तो दिन में बार बार फोन कर लेता है, या कई कई दिनों तक एक भी फोन नहीं करता। वो लड़का, उनको यकलक तुगरुल की याद सताने लगी। आपको मालूम है, जब मैं नानू के यहाँ थी तब फोन पर मुझे डांट रहे थे कि मैं आपको छोड़कर वहां क्यों गई हूँ, और अब खुद का पता नहीं है। जो दादी को एक कॉल भी नहीं की जा रही है। उसने फौरन शिकायत लगाई थी। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। वहां जाकर भी वो मेरा ख्याल रखता है। शहरी आता है तो मैं उसको अपना तुगरुल ही समझने लगती हूँ। तुगरुल भाई वापस नहीं आए तो आपको इतना दुख नहीं होगा कि शहरी किसी हद तक उनकी कमी पूरी करने लगे हैं। पगली, बच्चों जैसी बातें करने लगी हो। तुगरुल की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी रूह का हिस्सा है। तब भी वो आपकी तरफ से गाफिल हैं। एक कॉल भी नहीं कर रहे। वो बेड से उठते हुए मुंह बनाकर गोया हुई। तुम बिलावजह मुझको उससे बदजन करने की सही ना करो तो बेहतर है। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा किसी जरूरी काम में फंसा हुआ है। तुम देखना आजकल में फोन आने ही वाला है उसका। दादी ने भी मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया था। अरे अब तो तुम्हारा कमरा खाली पड़ा है, वहां सोया करो, क्यों मेरे पास घुसी रहती हो, अपने कमरे में जाओ। उन्होंने चौंक कर उससे कहा, क्या पता कब आपके लाडले साहब आ जाएं और मुझे फिर से कमरा बदल होने का ऑर्डर मिल जाए। ऐसी बेइज्जती से बेहतर है मैं यहीं आपके पास सोऊं तो अच्छा है। आज उसको ऐसी खुशी मिली थी कि वो मुस्कुराए जा रही थी। तोरुल अभी नहीं आएगा, उसकी फैक्ट्री तैयार नहीं हुई है, कुछ काम बाकी है और कोठी भी तामीर के आखिर मराइल में है। कोठी और फैक्ट्री तैयार होने के बाद ही वो सब आएंगे पाकिस्तान रहने। ताऊ और ताई के साथ भाई और भाभी भी आ जाएंगे। फराज का तो यही इरादा है, अगर बहू बेटे रहने के लिए नहीं आएंगे तो यहाँ हमसे मिलने के लिए तो आएंगे ना। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया। वो भी अपने कमरे को याद कर रही थी। दादी की इजाजत पर वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैन लॉन की तरफ जाती सीढ़ियों पर बैठी आदिला की हंसी के जल तरंग उसकी समातों से टकराए थे। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ गई। क्या हुआ, तुम क्यों आई हो इधर? वो मोबाइल कान से हटाकर उसे तुंद लहजे में बोली। किससे बातें कर रही हो इस टाइम? वो एतमाद से बोली। शहरी से बातें कर रही हूँ मैं इस टाइम। वो उसके चेहरे को घूरते हुए मानीखेज लहजे में बोली। पापा अभी घर नहीं आए हैं, उनके आने से पहले यहाँ से उठ जाओ, वो कहकर चली गई। आदिला फैयाज के नाम पर परेशान हो गई थी। वो इनोसेंट गर्ल, अपनी सिस्टर के डराने से डर गई हो तुम? प्लीज कुछ देर और बातें करते हैं। दूसरी तरफ से शहरी ने परी की बातें सुनकर आदिला से कहा, जो उसे कल कॉल करने का कह रही थी। मैं परी से डरने वाली नहीं हूँ। वो दरअसल इन दिनों पापा बेहद डिस्टर्ब हैं। उनको बात में बात गुस्सा आ रहा है। वो परी के कमरे में चली आई थी, जो बेडशीट चेंज कर रही थी। ओह, बिलाखिर बुद्धू लौट कर घर को वापस आ गए। वो दहलीज पर खड़ी होकर तंजिया मुस्कुराहट से बोली। तो उरुल के वापस आने का इरादा नहीं है? क्या उसने वहां कोई नीली आंखों वाली मैम पसंद कर ली है जो तुम इस रूम में आ गई हो? मुझसे फजूल सवालात करने की जरूरत नहीं है तुमको। जो पूछना है दादी से पूछो, परी ने मसरूफ अंदाज में कहा। अरे मुझे तो कुछ जलने की बू आ रही है, और ये यकीनन तुम्हारा दिल होगा जो शहरी को मेरा होता देखकर जलकर कबाब हो रहा है। तुम्हें ऐसी खुशफहमियां क्यों रहती हैं आदिला? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शहरी की होती हो या शहरी तुम्हारा। वो भी उसके अंदाज में दूबदू बोली। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें जितनी तुम जमीन के ऊपर हो उतनी ही जमीन के नीचे हो, लेकिन याद रखना, गलती से भी मेरे और शहरी की राह में आने की कोशिश की तो तुम्हें पूरी जमीन में दफन कर दूंगी। बहुत मुश्किल से पाया है मैंने शहरी को, वो सख्त लहजे में कहती हुई चली गई थी। परी ने दरवाजा लॉक किया और नाइट बल्ब ऑन करके बेड पर लेट गई। 6-7 माह के तवील अरसे में वो अपने कमरे में मौजूद थी, मालिकाना हुकूक के साथ। कमरा मिलने की सारी खुशी आदिला की कड़वी बातों ने खराब कर दी थी। लेकिन इन बातों का ये फायदा हुआ कि वो जल्दी सो गई थी। फज्र की नमाज के बाद वो कमरे से निकलकर नीचे लॉन में आ गई थी। सूरज अभी निकला नहीं था। सुरमई अंधेरा हर शय को अपनी लपेट में लिए हुए था। जाती सर्दियों आती गर्मियों की खुनक सुबह थी। घास कुछ नम थी। वो स्लीपर्स उतार कर घास पर चलने लगी। ठंडी घास और खुशगवार हवा के सुबक झोंके उसको किसी और ही दुनिया की सैर कराने लगे।
वो मसरूर सी टहलते टहलते मुड़ी और ठिठक कर रुक गई। सामने देखते हुए वो साकित हो गई थी। आदाब अर्ज, वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब चला आया था। तो गुरुल भाई, आप कब आए? हैरत और बेयकीनी के बायस उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। 1 घंटा कब्ल वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के नकूश से उभरती हैरत को देखता हुआ गोया हुआ था। आपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? फिर मैं तुम्हारा ये हैरत आमेज इस्तकबाल किस तरह देख सकता था? उसकी बेहद रोशन आंखों में बला की शोखी थी। वो उसके करीब आया और दोनों बाजुओं को सीने पर लपेटे हुए बेहद आसूदा मुस्कुराहट लिए हुए था। वो यकटक उसके चेहरे को देख रहा था, गोया इस चेहरे की कशिश ही उसे यहाँ खींच लाई हो। बेहद लगाव, मोहब्बत और अपनायत के अनगिनत दीप उन निगाहों में रोशन थे। कोई आमियानापन उसके मिजाजो अंदाज में मौजूद ना था। उसकी निगाहों की हिद्दत से परी के रुखसार दहक उठे। साफ और शफाफ रंगत में शफक से फूट पड़ी थी। वो उसकी महवियत पर नर्वस हो रही थी। उसकी गैर मुतवक्को आमद और उसकी वारफ्तगी परी को पहली बार ये बावर कराने में कामयाब हुई कि उसके सामने मौजूद शख्स की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। वजाहत के लिहाज से वो एक आइडियल शख्स है। अगर आदिला उसके हुसूल के लिए अपनी अना निस्वानियत और ज़ाती इफ्तिखार की भी कुर्बानी देने को तैयार थी तो हक बजानिब थी। ओह! ये क्या सोच रही हूँ मैं? क्या दिमाग खराब हो गया है मेरा? झुरझुरी लेकर उसने खुद को सरजनिश की और उससे मुखातिब हुई। तुगरुल भाई, अंदर चलें, दादी जान नमाज की अदायगी के बाद तस्बीहात का विर्द कर रही होंगी। आप मिल लें उनसे। इशराक की नमाज के बाद वो अपने वज़ाइफ में मशगूल हो जाएंगी, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वज़ाइफ के दौरान वो गुफ्तगू नहीं करती हैं। ओह! उसने तवील सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ देर और इसी तरह खामोश खड़ी नहीं रह सकती थी यार। किस लिए खड़ी रहती भला? वो हैरत से गोया हुई। रियली, तुम पर जब मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैं यही समझा कि सचमुच कोई परी रास्ता भटक कर यहाँ लॉन में आ गई है। ओह माय गॉड! आपकी बातें बनाने की आदत जाएगी नहीं। उसके अंदाज में वही मखसूस ज़िच करने वाली शरारत महसूस करके वो संजीदगी से गोया हुई। देखा ना, मुँह खोलते ही तुमने बता दिया, तुम परी नहीं, परी की मुतबादिल हो। मेरा मतलब है चुड़ैल। लाइट ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट में मलबूस उसके चेहरे की सुर्खियां नुमायां थी, जिसमें तमानियत का गहरा रंग और आसूदगी मौजसन थी। और क्यों न होती, जिस चेहरे को सबसे पहले देखने की आरजू लिए वो जहाज से उतरा था, वो घड़ी कबूलियत की घड़ी बन गई थी। उसकी मोहब्बत, उसकी आरज़ू निगाहों के सामने थी। पिंक सूट में चेहरे को पिंक आंचल से ढांपे, सहरे नौ के ख्वाबनाक धुंधलके में सब्ज घास पर उसके सफेदो नाजुक पांव धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। उसकी निगाह बेसाख्ता उठी थी और झुकना भूल गई। लॉन में बेशुमार खिले गुलाब के फूलों की तरह वो भी एक अधखिली गुलाब की कली लग रही थी। वो शुबा मदहोश कर देने वाला हुस्न था। उसके चेहरे पर मबहूत सा देखता रहा और ना मालूम कब तक वो उसी तरह देखता रहता। मुबादा परी की निगाहें उस पर पड़ जाती और अपनी जेब मिटाने के लिए वो उससे मखसूस शरारती लहजे में गोया हुआ। दादी जान बिल्कुल ठीक कहती हैं आपके बारे में। परी का मूड बिगड़ने में क्या देर लगती थी? वो गुस्से से कहती आगे बढ़ गई। अच्छा, क्या कहती हैं दादी जान मेरे बारे में? वो भी उसके साथ साथ चलने लगा। यही कि तुगरुल को 100,000 साल भी किसी नलकी में रखो और निकालो तो फिर भी टेढ़ा का टेढ़ा ही निकलेगा। हा 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 हा। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है दादी जान मेरे बारे में ऐसा कुछ कह सकती हैं। ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई है। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बेयकीनी से गोया हुआ। आप अभी यहीं रुके, मैं पहले दादी जान को आपके आने का बता दूं। कहीं ऐसा ना हो खुदा ख्वास्ता आपको अचानक सामने देखकर वो खुशी ना बर्दाश्त कर सके और उनकी तबीयत खराब हो जाए। उसकी छेड़छाड़ नजरअंदाज करके और उसका जवाब सुने बिना दादी जान के कमरे में आ गई। वो अपनी नमाज की चौकी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। परी की मुस्कुराहट से जगमगाते चेहरे को देखकर उनके पुरनूर चेहरे पर शफीक मुस्कुराहट नमूदार हुई। परी उनके करीब आकर बैठी तो तस्बीह चूम कर उसके चेहरे पर उन्होंने फूंक मारी और रेहल पर तस्बीह रखते हुए इस्तिफसार करने लगी। माशाअल्लाह, आज तो सुबह सुबह ही खुश नजर आ रही हो। क्या बात है? आप बात सुनेंगी तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी दादी जान। ऐसी क्या बात है जो मुझे खुश कर दे? आप बताइए, ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे आप खुश हो जाएं? वो जानकर बाहर खड़े तुगरुल को सता रही थी। ऐसी बात जो मुझे खुश कर दे मुमकिन कहाँ है परी? तू बता क्या बात है? ख्वामुखा सुबह के वक्त कसौटी मत खेल मुझसे। उनके नरम लहजे में आजर्दगी उभर आई थी। अच्छी दादी जान, आप बताएं तो सही, आप किससे खुश होंगी? किसी को देखना चाहती हैं आप? किसी से मिलना चाहती हैं आप? अरे एक वो ही तो है जिससे मिलने के लिए मैं बेकरार हूँ, जो कई दिनों से फ़ोन तक नहीं कर रहा। तो गुरुल मेरा बच्चा, जिसकी याद हर लम्हा मेरे दिल से लगी रहती है। वो बोलते-बोलते यकदम आपदीदा हो गईं, तो परी ने कहा, दादी जान, आपकी दिली मुराद बर आई है, तो गुरुल भाई आ गए हैं। अरे परी, तुम बावली तो नहीं हो गई? लो भला, वो इतनी जल्दी किस तरह आ सकता है? अभी उसे गए दिन ही अस्सलाम वालेकुम दादी जान।
ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی اور طغرل پردہ ہٹا کر اندر چلا آیا اور سلام کرتا محبت سے لپٹ گیا۔ گرگٹ اور مرد میں کچھ عادات یکساں ہوتی ہیں۔ جس طرح گرگٹ جگہ اور موقع دیکھ کر رنگ بدل لیتا ہے، اسی طرح کچھ مردوں کی خصلتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ جس طرح عورتوں کی فطرت بدل نہیں سکتی ہے، اسی طرح مردوں کی اصلیت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں تو لازم و ملزم بھی۔ مرد و عورت اس دنیا کو خوبصورت رنگوں سے سجانے والے، جن کی محبت اور جائز رشتوں کی چاندنی ہر سو بکھرتی ہے۔ اور جب ان رشتوں میں حارث کرمانی جیسے بد کردار و عیاش مرد غلیظ رشتوں کی غلاظتیں بکھیرتے ہیں، تو عورت اور مرد کا وہ مقدس اور محبت بھرا رشتہ داغدار ہو جاتا ہے، جس کی اساس آدم اور حوا نے رکھی تھی۔ جو ان رشتوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، وہ انسان نما گدھ ہوتا ہے، اور حارث کرمانی بھی ایک ایسا ہی گدھ تھا، یا ایک ایسا گرگٹ جس نے اپنی خواہش کے لیے رنگ بدل لیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ حارث کرمانی کی التفات پانے میں کامیاب ہو گئی ہے، وہ اس کی نظر نگاہ بن گئی ہے۔ وہ حارث کرمانی جو صبح اس کا چہرہ دیکھ کر شروع کرتا ہے، جس کی زبان پر ہر وقت اس کی تعریف و توصیف رہتی ہے، وہ اسے فقط ایک گھوڑے کی خاطر داؤد کو گفٹ کر دے گا۔ حسین و جمیل نوعمر ماہرخ اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا، دو مردوں کی اولین پسند، ایک انسان ایک جانور۔ انسان کے مقابل جانور کی کوئی وقعت نہیں ہوتی کہ جانور جانور ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن یہاں فیصلہ وہ لوگ کر رہے تھے جو سرمستیوں میں اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ یہ تمام تفریق بھول چکے تھے۔ سو فیصلہ ہو گیا تھا۔ داؤد مرتضیٰ کا چہیتا لاڈلا گھوڑا حارث کرمانی کی ملکیت بن چکا تھا۔ ماہرخ داؤد مرتضیٰ کے پہلو میں بیٹھی عازم سفر تھی۔ سیاہ ستاروں سے جھلملاتے سیاہ لباس میں وہ خاموش بیٹھی ہوئی کسی حسین گڑیا کے مانند لگ رہی تھی۔ ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، لبوں پر خاموشی سجائے وہ دل میں ہزاروں طوفانوں سے نبرد آزما تھی۔ بہت خاموش ہو میری جان، داؤد نے انگلی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ حارث کرمانی کو چھوڑ کر آنے کا دکھ ہو رہا ہے تم کو؟ حارث کرمانی کے نام پر جو نفرت آمیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر در آئی تھی، اس مسکان نے داؤد مرتضیٰ کو اس کی دلی حالت کا اندازہ لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور وہ مطمئن ہو کر گویا ہوا، میں جانتا ہوں حارث کرمانی جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ تم جیسی نائس گرل کبھی بھی کچھ نہیں رہ سکتی۔ اس کو قریب کرتا ہوا استحقاق بھرے لہجے میں بولا، تم صرف میرے لیے بنی ہو، تم پر پڑی پہلی نگاہ نے ہی میرے دل کو بتا دیا تھا کہ تم میری ہو معروف، برسوں سے مجھے تمہاری تلاش تھی۔ میری پارس پر حارث کی کب سے نظر تھی، وہ پارس اسے ایک دن پسند آ گیا تھا اور اس نے بے تحاشا دولت کی پیشکش کی، مگر میں اس کے ہر آفر کو رد کرتا چلا گیا کہ میرے پارس سے زیادہ عزیز مجھے کچھ نہ تھا، اور میرے انکار کو جواز بنا کر حارث نے جنگ یعنی خاموش جنگ کا آغاز کر دیا، اور ریس کورس کلب اور دوسری جگہوں پر وہ مجھے ہراتا چلا گیا، مگر میں نے پارس اس کے حوالے نہیں کیا، اس سے بے حد نقصان اٹھانے کے باوجود بھی۔ اور تم کو دیکھا تو فیل ہوا تم میری سب سے بڑی پراپرٹی ہو، تمہیں کھو کر میں جی نہیں پاؤں گا۔ حارث کرمانی نے میری قیمت پارس کے بدلے لگائی تھی۔ قیمت نہیں، گفٹ میری جان، میں نے اسے پارس گفٹ کیا اور اس نے مجھے گفٹ میں میری زندگی دی ہے۔ طغرل کی آمد نے گھر کے وحشت زدہ ماحول کی خاموشی توڑ دی تھی۔ دادی جان کی خوشی تو دیدنی تھی، اس بار صباحت کے چہرے پر بھی مسرت و اطمینان تھا۔ وہ بڑھ چڑھ کر اس کی خاطر و مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں سے عائزہ کی وجہ سے جو ان پر جھنجھلاہٹ، غصہ اور تفکر چھایا رہتا تھا، اس میں قدرے کمی واقع ہوئی تھی۔ فیاض صاحب پر جو گہری سنجیدگی و دبیس خاموشی طاری ہو گئی تھی، وہ طغرل کو سامنے دیکھ کر گویا برف کی مانند پگھل گئی تھی۔ آنے کی اطلاع تو دیتے بیٹا، میں آپ کو ریسیو کر دیتا۔ گھر کی گاڑی ہوتے ہوئے بھی ایئرپورٹ سے گاڑی ہائر کی۔ ناشتے کے بعد وہ ان کے ساتھ اسٹڈی روم میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں چیئرز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ چچا جان، میں وہاں بے حد بوریت محسوس کر رہا تھا اور مجھے فکر تھی آپ پر کام کا برڈن بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کا اپنا بزنس اور پھر یہاں کوٹھی اور فیکٹری کی کنسٹرکشنز نے آپ کو بے حد بزی کر دیا ہے، یہ احساس تھا مجھے۔ اسی لیے پاپا سے میں نے ان کی صحت بحال ہوتے ہی ساری کنڈیشن بتا کر یہاں آنے کی اجازت لی۔ ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً ہی مجھے یہاں آنے کے لیے اجازت دے دی۔ وہ باتوں کے دوران ان کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کو یہاں سے گئے 1.5 ماہ کا قلیل عرصہ ہوا تھا، اور اس عرصے میں وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ سنجیدہ وہ پہلے بھی تھے،
मगर अब उनकी संजीदगी में गंभीर खामोशी भी शामिल हो गई थी। वो खामोशी कोई आम खामोशी ना थी। ये वो खामोशी थी जिसके पीछे भयानक तूफान छिपा करवटें ले रहा होता है। सबाहत ने कॉल करके उसे इस तूफान की खबर तो दे दी थी, जो आयजा की सूरत में इस घर के दरो दीवार से टकरा कर गुजर चुका था। उनकी इल्तिजाओं पर ही वो यहाँ आया था। वो फैयाज साहब की पुरअसरार खामोशी से खाइफ थी और उसका इदराक तुगरुल को यहाँ आकर हुआ था। वो सोच रहा था एक तूफान गुजर चुका है और दूसरा तूफान तबाही फैलाने को तैयार है। फैयाज साहब को उसने इतना रंजीदा और चुप कभी ना देखा था। अल्लाह सेहत दे उनको, हमेशा खुश रखे, ईमान की सलामती के साथ, आमीन। तुगरुल बेटा, भाईजान कब तक पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? वो उसकी सोचों से बेखबर गोया हुए। पापा अभी रिकवरी पर हैं, जैसे ही वो मुकम्मल सेहतमंद होते हैं, वैसे ही वो यहाँ आ जाएंगे। ओह, मैं तो ये सब बिल्कुल ही भूल गया था, भाईजान अभी सफर नहीं कर सकेंगे। उनके लहजे में फिक्र के साथ पशेमानी भी उभर आई थी। चचा जान, एक बात पूछूं आपसे? तुगरुल ने उनका इस्तेराबी अंदाज देखते हुए आहिस्तगी से पूछा। फैयाज ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से मुस्कुरा कर बोले, एक ही बात क्यों? आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको अपना बेटा समझता हूँ और बेटे को कोई बात पूछने के लिए बाप से इजाजत की जरूरत नहीं होती है। वो उसके शाने पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से गोया हुए। बहुत शुक्रिया चचा जान, उसने फर्ते मुसर्रत से उनका हाथ चूम कर कहा। तो उनके चेहरे पर भी एक आसूदा मुस्कुराहट फैल गई। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आप बेहद अपसेट लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? प्रॉब्लम है, वो गहरी सांस लेकर गोया हुए। जब आपने मुझे बेटा कहा है चचा जान, फिर बताइए मुझे वो क्या प्रॉब्लम है जो आपकी डिप्रेशन का बायस है? क्या हुआ है? उनके लहजे में बेबसी महसूस करके वो तड़प ही उठा। मैं आयजा की शादी इसी हफ्ते में करना चाहता हूँ। इसी हफ्ते में? लेकिन ये किस तरह मुमकिन है? इतने शॉर्ट टाइम में मैरिज अरेंजमेंट बेहद मुश्किल हो जाएगी चचा जान। उनके लहजे की कतियत ने तुगरल को उलझन में डाल दिया। कोई तैयारी नहीं होगी शादी की, सादगी से एक दिन में रुखसत कर देंगे उसको। कोई धूम धड़क्का करने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा नरम और सपाट था, तो गुरुल ने रसानियत से समझाया। क्यों चचा जान, किसी धूमधाम की जरूरत क्यों नहीं है? उसने मुहज्जिब अंदाज में इस्तफसार किया। आयजा ने मेरे मान को तोड़ा है, इस फक्र को पाश पाश किया है जो एक बाप को अपनी बेटी पर होता है। उसने मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया है। मैं अब कभी भी आईने में अपना चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। मैं अब कभी अपना चेहरा नहीं देख पाऊंगा। उनके पुरवकार चेहरे पर आंसू बह निकले। वो किसी शिकस्ता दीवार की तरह गिर गए। बाहिम्मत और बहादुर, हंसने हंसाने वाला तुगरुल बेहिसो हरकत हो गया। बावकार, बाहिम्मत और मजबूत आसाब रखने वाले फैयाज साहब को इस तरह बिखरा हुआ और नातमा देखकर उसकी कुव्वत गोयाई सलब हो गई। वो सोच रहा था क्या करे, किस तरह इस शख्स को दिलासा दे जिसने हर कदम पर उसकी मदद की। एक निहायत शफीक और मेहरबान मुस्कुराहट जिसके चेहरे का अहाता किए रखती थी। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला शख्स दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रहा था। बेटियों की खातिर मैंने वो सब किया जो एक बाप करता है, और बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत, बेएतबारी, रेजा रेजा हुआ भरोसा। चचा जान प्लीज संभालें खुद को, क्या हुआ है? आयशा से क्या गलती हुई है, आप मुझे बताएं तो सही। बमुश्किल वो उनको चुप कराने में कामयाब हुआ। आंखें उसकी भी नम थीं। इज़्तिराबी कैफियत उसके रगो-पैर में दौड़ने लगी। जवान बेटी घर से जाए छुपकर, फिर आकर बेहोश हो जाए और बेहोशी में औल-फौल बके और जवाबन माँ उसकी लग़्ज़िश पर झूठ का पर्दा डाले, तो हर राज अयां हो जाता है बेटा। सब गिरहें खुल जाती हैं। मैं भी सब समझ गया हूँ। मेरी बेटी ने ही मेरी इज़्ज़त पर नकब लगाई है। अगर मैं कोई जज़्बाती मर्द होता, तो उसी दिन आयज़ा को कत्ल कर देता और खुद को भी मार लेता, मगर मुझे मालूम था मेरी जज्बातियत मेरी इन 3 बेटियों को भी रुसवा कर देगी, जो मासूम और बेकसूर हैं। रुसवाई और बदनामी ने इस घर का रास्ता देख लिया, तो तीनों बच्चियों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीक हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता आयज़ा के किए की सज़ा सबको मिले। वो बोलते-बोलते बुरी तरह पसीने में शराबोर हो गए। रिलैक्स चचा जान, आप इतने डिप्रेस्ड मत हो। मुझे आयज़ा से बात करने दें, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो रुमाल से उनका चेहरा साफ करते हुए तसल्लियां दे रहा था। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसका वजूद अब इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे दिल से वो निकल गई है। इस घर से भी उसको जाना होगा। ये मेरा फैसला है। सबाहत बड़ी बेचैनी से तुगरुल के स्टडी रूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, और इंतजार था कि तवील से तवील तर होता जा रहा था। फैयाज ने जो आयदा की तबीयत की खराबी के बाद उनसे पूछ-गुछ की थी, और उन्होंने हकीकत से आगाह करने के बजाय उनको किसी कम फहम की तरह
جھوٹ بول کر ٹالا تھا اور یہی ان کی بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ فیاض صاحب از حد ذی شعور اور دانشمند شخص مکمل طور پر حقیقی ادراک پا چکے تھے، مگر ان کے دل میں بیٹی اور بیوی کی طرف سے سخت بدگمانی و تنفر بھر گیا تھا۔ وہ ان کی شدید ترین ناراضی و بد اعتمادی کا ہی اظہار تھا کہ وہ ان سے بات تک کرنے کے روادار نہ تھے۔ صباحت کو اس سے قبل کبھی ان کے اس مزاج کا اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ اب یکدم کسی آتش فشاں کے مانند ان کو شعلے اگلتے دیکھا تو وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ پہلی فرصت میں انہوں نے طغرل سے خاموشی سے رابطہ کیا اور اس کو ڈھکے چھپے انداز میں نازک صورتحال سمجھائی اور فوراً یہاں آ کر معاملہ سنبھالنے کی التجا کی، اور وہ کسی سعادت مند بیٹے کی مانند دوسرے دن ہی یہاں موجود تھا۔ اب وہ اندر بیٹھا ان کے صبر و حوصلے کا امتحان لے رہا تھا۔ جتنی دیر گزر رہی تھی صباحت کے اندر کھلبلی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فیاض اس سے کن راز و نیاز میں مصروف ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمام خیالات ان کی بے سکونی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اسٹڈی روم سے آواز باہر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اس وقت تک بیکل چکر لگاتی رہیں جب تک طغرل کو باہر آتے دیکھ نہ لیا۔ وہ بھی ان کو دیکھ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا بیٹا، میرے بلانے پر آپ فوراً چلے آئیں گے۔ وہ اسے لے کر اپنے روم میں آ گئی اور مان بھرے لہجے میں بولی، چچا جان کو عائزہ کے راحل سے رشتے کا علم نہیں ہے، پھر بھی وہ بری طرح ہرٹ ہیں اور ان کو ہرٹ ہونا بھی چاہیے آنٹی۔ عائزہ نے جو اپنی منمانی کی ہے اس نے ہماری گردنیں جھکا دی ہیں۔ اس کا لہجہ مہذب مگر کسی حد تک ترش و کبیدہ تھا۔ ارے طغرل بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ عائزہ نے راحیل کو خون میں لت پت دیکھا تو وہ ڈر گئی تھی اور خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے اسی بات کا اتنا اثر لیا کہ بیمار پڑ گئی۔ سباہت نے اپنے مخصوص انداز میں عائزہ کا دفاع کیا۔ یہ پروف نہیں ہے اس کی بے گناہی کا آنٹی۔ آپ نے اسے یہ نہیں معلوم کیا وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ غلطی ہو گئی اس سے، بہت شرمندہ ہے وہ۔ غلطی؟ جو لوگ کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، پھر ایسے لوگوں کو وقت ہی سمجھاتا ہے، اور جب وقت سمجھاتا ہے وہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ عائزہ کو بھی اب سمجھ آ جائے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کچھ اس انداز میں کہا کہ صباحت گھبرا کر بولی، ناسمجھ ہے وہ ابھی بیٹا، اس عمر میں نادانیاں تو ہو جاتی ہیں، پھر وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، ہمیں عائزہ کی غلطی معاف کرنی چاہیے۔ لیکن آنٹی، چچا جان اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ جانتے ہوئے بھی وہ سب کچھ جان گئے ہیں۔ اس وقت سے ہی مجھے خوف تھا اور یہی بات ہو کر رہی، کیا جان گئے ہیں وہ؟ انہیں سب معلوم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے پری نے میرے منع کرنے کے باوجود فیاض کو سب بتا دیا ہے۔ اوہ! شدید اشتعال اور تفکر سے ان کے اعصاب تن گئے۔ پری نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہے آنٹی، اس نے قطعیت بھرے لہجے میں ان سے کہا۔ پھر اور کون بتا سکتا ہے ان کو؟ فیاض کو الہام ہونے سے تو رہا، میں جانتی ہوں اس نے مجھے ماں تسلیم کیا ہی نہیں، نہ میری بیٹیوں کو بہنیں۔ پری اپنی ماں کے اس گھر سے جانے کا انتقام لے رہی ہے، آگ لگا رہی ہے ہمارے رشتوں کو۔ پلیز پلیز کول ڈاؤن آنٹی، پری نے چچا جان کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر وہ بتاتی تو سب سے پہلے دادی جان کو بتاتی۔ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ پری کبھی بھی چچا جان سے کلوز نہیں رہی، ان کے درمیان آج تک ایک گیپ رہا ہے۔ صباحت کی پری کے خلاف بدگمانی کو حد سے سوا دیکھ کر طغرل کو بے حد دکھ ہوا۔ اس نے مناسب طریقے سے اس کا بچاؤ کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر یقین کر لیتی ہوں۔ یہ بتائیں فیاض کے کیا ارادے ہیں اب؟ پری کی جانب سے ان کا دل صاف نہیں ہوا تھا، لیکن طغرل سے بھی وہ بات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، سو وہ تحمل سے گویا ہوئی۔ وہ عائزہ کی شادی اسی ہفتے میں ہی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس ارادے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عائزہ کی شادی، اور وہ بھی اس ہفتے میں! وہ بری طرح چکرا گئی۔ داؤد مرتضیٰ کی تمام چکنی چپڑی باتیں اس کے حصول تک تھیں۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ اس کے لیے ایک عام سی عورت بن گئی۔ وہ جتنی شدت سے اس کے حصول کا طالب ہوا تھا، پھر اتنی ہی شدت سے اس کی رفاقت سے دستبردار ہو چکا تھا۔ حارث کرمانی نے ماہروف کو کئی ماہ تک اپنے دل کے سنگھاسن پر بٹھا رکھا تھا۔ جھوٹا ہی صحیح، اس سے چاہت و لگاؤ کا اظہار تو کرتا رہا تھا، خواہ پھر ایک جانور کے بدلے میں اس کا سودا کر ڈالا۔ اس کو داؤد مرتضیٰ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ ایک پارٹی میں اس کو اپنے دوست غفران احمر کی دوست بھاگی، اور غفران احمر کو معروف ایسی پسند آئی کہ وہ اپنی چہیتی دوست طوبیٰ کو داؤد مرتضیٰ کو گفٹ کر بیٹھا، اور جواباً داؤد مرتضیٰ نے اسے غفران احمر کو تحفے میں دے دیا۔ عجیب دستور تھا، زندہ لوگوں کو بے جان شے کی مانند گفٹ کر دیا جاتا تھا۔ وہ بھی سر جھکائے کسی پالتو جانور کے مانند اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب اس کی کرنی کا پھل تھا، اس نے جو بویا وہی کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایک جست میں آسمان کو چھونے کی جسارت کی تھی، جاگتے ہوئے سونے کے شیش محل میں حکمرانی کے خواب دیکھے تھے،
اور دھوکے و سازش کے الاؤ میں وہ اپنا سب کچھ خود ہی پھونک بیٹھی تھی۔ اب اس کے پاس بچا ہی کیا تھا جس کی وہ حفاظت کرتی؟ عزت، انا، وقار اور اپنا نام تک وہ گنوا بیٹھی تھی۔ وہ فران احمر داؤد مرتضیٰ سے بھی زیادہ ادھیڑ عمر تھا۔ اس کے انڈے کی طرح چکنے سر پر بالوں کی صرف ایک جھالر رہ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، ناک کسی طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی، رنگت صاف اور چہرے پر سخت جھریاں نمودار تھیں۔ وہ کمگو آدمی تھا مگر اس کی نظریں بولتی تھیں۔ وہ ایک عیار اور مشکل پسند شخص تھا۔ اس وقت وہ جیپ میں ایک صحرا سے گزر رہے تھے۔ رات زیادہ نہیں گزری تھی، آسمان ستاروں سے جھلملا رہا تھا اور اس کے وسط میں چمکتا ہوا آخری راتوں کا پورا چاند اپنی شفاف چاندنی ہر سو پھیلا رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی اور خوشگوار تھی۔ ان کی گاڑی کے سوا وہاں کوئی دوسری گاڑی نہ تھی۔ ماحول میں ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ غفران احمد نے اس سے رسمی گفتگو کی تھی۔ معروف نے بھی اس سے زیادہ کوئی بات نہ کی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک کے بعد ایک مرد کی دسترس میں جا رہی تھی۔ گناہوں کے بوجھ سے اس کی روح بیکل بیکل تھی۔ عجیب زندگی ہو گئی تھی جو موت سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ وہ روز مرنے کی دعائیں مانگتی اور زندگی طویل تر ہونے لگتی۔ سفر جاری تھا، دھیرے دھیرے رات گزر رہی تھی، گزرتی رات کے ساتھ چاندنی کا غبار بڑھ رہا تھا۔ غفران احمر کی خاموشی ٹوٹی اور وہ اس سے عام سی باتیں کرنے لگا، اپنی بے حساب دولت و عمارات اور محلوں کی باتیں۔ ایک وقت تھا جب اس کو ان دولت و آسائشات کی باتوں میں بڑی کشش محسوس ہوتی تھی اور وہ کسی بھی دولت مند کو دیکھ کر اس کی طرح دولت مند بننے کی خواہش کرتی تھی، تدبیریں لڑاتی تھی، اور آج وہ ایک محل سے دوسرے اور تیسرے محل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر قیمتی ملبوس تھا، جولری ڈائمنڈ کی تھی، امپورٹڈ میک اپ سے حسن دو آتشہ بنا ہوا تھا، اعلیٰ ترین پرفیوم کے دل آویز مہک غفران احمر کے حواسوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس نے قناعت کا دامن چھوڑا، قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے فرار حاصل کیا، ماں باپ کے پیار، بھروسے اور گلفام کی محبت کو ٹھکرا کر وہ خواہشوں کے راستوں پر چلی آئی۔ کچھ خواہشیں ہاتھ ضرور لگیں اور بدلے میں عزت، انا، خودداری کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور مرتے دم تک اسے ادا کرنی تھی۔ وہ رو رہی تھی، بے آواز آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، اور دل کر رہا تھا کاش یہ سب ایک بھیانک خواب کے مانند ہو۔ آنکھ کھلے تو وہ اپنے اس کچے پکے گھر میں ہو۔ شہری کی آج کل عادلہ سے دوستی عروج پر تھی۔ وہ عادلہ سے ملنے اکثر گھر بھی آ جاتا اور صباحت کی اجازت لے کر وہ دونوں عموماً گھر سے باہر چلے جاتے، ڈنر اور لانگ ڈرائیو پر بھی نکل جاتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے، یا وہ اپنے دکھوں کا مداوع کر رہے تھے۔ محبت کی بازی میں دونوں کو ہی مات ہوئی تھی، دونوں ٹھکرائے ہوئے تھے۔ پری نے شہری کی محبت کو قبول نہیں کیا تو تغرل نے عادلہ کی چاہت کو رد کیا، اور یوں دو دل ٹھکرائے ہوئے ایک راہ پر چل پڑے تھے۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ شہری نے ڈرائیو کرتے ہوئے عادلہ سے پوچھا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں، تم اس طرح مجھے دیکھتی ہو گویا تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں کرتی ہو تم؟ ایسا نہیں ہے شہری، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، مکمل یقین بھی ہے، اعتماد تو بس مجھے اپنے مقدر پر نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ اس نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت مجھے فیل ہوا آپ جیسے شخص کی مجھے تلاش ہے۔ آپ میرا آئیڈیل ہیں شہری۔ عادلہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ آئی لو یو سو مچ شہری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ آنٹی انکل کو کب بھیجیں گے پروپوزل لے کر؟ اتنی جلدی کیا ہے عادلہ، ابھی میں ان میرڈ لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ابھی تو میرا بزنس بھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ اس نے عادلہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو بلا وجہ کی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آبدی انکل کا تمام بزنس آپ کا ہی تو ہے، پھر کیوں خواہ مخواہ محنت کر کے خود کو تھکا رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی، پر شہری خاموشی رہا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے روز روز نہیں آ سکتی، یہ ممی کی مہربانی ہے جو وہ آپ کے ساتھ آنے دیتی ہیں اور گھر جانے تک معاملہ سنبھالے رکھتی ہیں۔ اگر گھر میں کسی کو معلوم ہو جائے تو میں شاید زندہ ہی نہ بچوں، اور آج تو میرا کزن بھی آسٹریلیا سے واپس آ گیا ہے، اب اس کی موجودگی میں گھر سے نکلنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ تمہارے کزن کو تم پر چیک رکھنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، تم کیوں خوف زدہ ہو رہی ہو اس سے؟ وہ اطمینان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ شام کا اجالا رات کی تاریکی میں ڈھل چکا تھا، سڑکوں پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ دادی جان اور پاپا تغرل بھائی کو ازحد اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی کسی بڑے بھائی کی طرح ہم بہنوں پر روب رکھتے ہیں، ماں سوائے پری کے۔ اچھا، پری پر اس کا روب نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور پل بھر میں غائب ہو گئیں۔
پری نے دیوانہ بنا رکھا ہے ان کو، پری کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بہت صفاقی سے اس نے اپنی ہرس و جھوٹ نفرت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی۔ لمحے بھر کو شہری کی نظروں کے آگے اندھیرا سچایا۔ اسٹیئرنگ بے قابو ہو کر کار لہرائی تھی۔ اوہ ہمارے خوف کے عادلہ کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ خوش قسمتی سے کار کے آگے کوئی گاڑی نہ تھی، حادثہ ٹل گیا تھا، وہ بھی خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر استفسار کرنے لگا، آپ کو بھی جھٹکا لگا نا پری کی حقیقت جان کر؟ یہی حالت میری اس وقت ہوئی تھی جب میں نے پہلی بار ان کو ساتھ دیکھا تھا۔ اس موقع کی اس کو بہت عرصے سے تلاش تھی، جب وہ شیری کا دل پری کی طرف سے اس حد تک بدگمان کر دے کہ وہ اس کی پرچھائی تک سے نفرت کرنے لگے۔ آج قدرت کی طرف سے اس کو یہ موقع مل گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے شیری کو تغرل کی طرف سے بدگمان و بے اعتنا دیکھ رہی تھی۔ اب تو دل ہی دل میں وہ بے حد مسرور تھی کہ اپنی دلی مراد و مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سبات بڑی بے چینی سے وال کلاک کی جانب بار بار دیکھ رہی تھی، جہاں ٹائم تیزی سے گزر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کا اضطراب و بےقلی بھی۔ بار بار وہ سیل فون پر عادلہ کا سیل نمبر پش کر رہی تھی۔ عادلہ نے سیل آف کر رکھا تھا اور وہ عادلہ کی اس غیر ذمہ داری پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سارا دن وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہی تھی۔ جب سے تغرل نے ان کو بتایا تھا فیاض صاحب اسی ہفتے عائزہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ خبر ان کے آسان قطع کر چکی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا وہ امتحان کے گرداب میں پھنس چکی ہیں۔ ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مسئلہ ان کو درپیش آ رہا تھا۔ فیاض ان سے لاتعلق ہو چکے تھے۔ اماں جان سے تعلقات کبھی بھی انہوں نے اتنے اچھے نہ رکھے تھے کہ ان کو تمام حالات بتا کر مشورہ لیا جاتا، مدد کی کوئی سبیل بنتی۔ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو فوقیت دی تھی، حد سے بڑھ کر آزادی بھی تھی، جس کی سزا اب وہ خود بھی بھگت رہی تھی۔ وہ ناعاقبت پسند عورت تھی۔ وہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی تھی، بلکہ خود ترسی کا شکار بن کر غلطیوں پر غلطیاں کرنا ہی ان کی سرشت تھی۔ وہ عائزہ کے کمرے میں آئی۔ عائزہ، تم تو ہر وقت روم میں بند ہو کر بیٹھی رہتی ہو، باہر نکل کر بھی دیکھ لیا کرو۔ وہ ان کے غصے کا ہدف بنی۔ کیا ہو گیا ہے ممی؟ وہ جو سوچوں میں گم تھی گھبرا کر گویا ہوئی۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، مگر لگتا ہے تمہارا باپ کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لے گا۔ وہ غصے سے بولتی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ پاپا کو معلوم ہو گیا ہے کیا راہیل کے بارے میں؟ اس نے کارپٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ راہیل؟ نام مت لو اس منحوس کا، خود تو مر گیا، ہمارے لیے بے شمار پریشانیاں چھوڑ گیا۔ فیاض نے اسی ہفتے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سبھی جانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ ان کے فیصلے ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں۔ عائزہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں انہیں دیکھتی رہی، جو غم و غصے کی زیادتی سے نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ فیاض نے مجھے کبھی سکھ و خوشی نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے، اب اچانک شادی کا فیصلہ کر کے بیٹھ گئے، اور میں کس طرح بھائی اور بھابھی کو راضی کروں گی؟ پہلے ہی ان کے دماغ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میری کال کرنے پر تمہاری عیادت کو آئے تھے، اور اماں جان کے سامنے کس طرح کریت کریت کر تمہاری طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ وہ تو اماں جان کا موڈ اچھا تھا جو بھابھی کے تیکھے سوالوں کا جواب مطمئن انداز میں دیتی رہی۔ میں تو شاید ان کو ایک بھی ایسا جواب نہ دے پاتی جو بھابھی اور بھائی کو مطمئن کرتا۔ ممی، ماموں جان ممانی سے بہت ڈفرینٹ ہیں۔ ارے بس رہنے دو ماموں جان، ہاں کاٹ کے الو بنے ہوئے ہیں۔ بھابھی صاحبہ کے ہاتھوں وہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے ہیں، مگر فیصلے ان کی مرضی سے کرتے ہیں۔ میری طرح بد نصیب نہیں ہے بھابھی صاحبہ، جو میاں بیٹی کی شادی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس کل کے بچے تغرل کو سب معلوم ہے، اگر کوئی اس قابل نہیں تو وہ میں ہوں، جس سے مشورہ تو درکنار بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں دروازہ کھول کر مسکراتی عائزہ اندر آئی۔ ایک فینٹاسٹک نیوز ہے مما، آپ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ وہ قریب بیٹھ کر ان سے لپٹتی ہوئی بولی۔ اچھا، کیا شہری تم سے شادی پر راضی ہو گیا ہے؟ ایک لمحے میں ان کا غصہ غائب ہوا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، وہ جلد ہی پرپوز کرنے والا ہے مجھے۔ پری کی وجہ سے وہ مجھے نظر انداز کرتا تھا، آہستہ آہستہ میں اس کا دل پری کی طرف سے بدزن کرنے لگی تھی، اور آج تو میں نے شہری کے دل میں پری کی طرف سے ایسی آگ لگائی ہے کہ وہ کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ کیا کہا تم نے پری کے متعلق شہری سے؟ دادی کا لاڈلا آ چکا تھا، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ابھی بھی وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ دادی بہو بیٹے پوتے اور پوتی کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ وہ بھی فردن فردن بڑی تفصیل سے بتا رہا تھا۔ گائے بگائے اس کی نگاہیں الماری صاف کرتی پری کے چہرے پر اٹھ رہی تھی۔ کاٹن کے سرخ و سیاہ فراک سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ سیاہ بارڈر والے سرخ پرنٹڈ دوپٹے میں اس کا چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ ستواں ناک، براؤن خوبصورت آنکھوں پر گرتی اٹھتی سیاہ پلکوں کی ریشمی جھالریں، گلاب کی پتیوں کے مانند تراشیدہ گلابی ہونٹ،
वो खूबसूरत थी या उसके बदले जज्बात ने उसके चेहरे को खूबसूरत बना दिया था? ये सवाल वो बारहा खुद से करता था। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें तुगरुल, दादी ने पानदान खोलकर पान का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। जी जरूर दादी जान, आप बता रही हैं तो यकीनन वो बात मजे की होगी, जल्दी बताइए। वो पुरतजस्सुस अंदाज में गोया हुआ। तुम जब से गए थे वो कमरा सिर्फ झाड़ पोंछ के लिए ही खोला जाता था। कल ही मैंने परी से कहा कि जाकर अपने कमरे में रहो। ये बेचारी बच्ची मना करने लगी और मैंने जबरदस्ती कमरे में भेजा। रात सोई और सुबह ही सुबह तुम वापस आ गए। वो परी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कह रही थी, ओह पुअर गर्ल, तुम्हारे रूम ने ही तुमको रिजेक्ट कर दिया। तुम वहां गई तो रूम ने मुझसे कहा कि मैं फौरन वापस आ जाऊं। उसको मेरे अलावा तुम्हारी मौजूदगी जरा भी पसंद नहीं आई। वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, और देखो, रूम की पुकार सुनते ही मैं चला आया। खुशफहमी दिल से निकाल दीजिए तुगरुल भाई, अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा, अब बच्चों की तरह लड़ने मत बैठ जाना, ये सब इत्तेफाक की बात है। जाकर तुगरुल तुम आराम करो, सारा दिन हो गया है तुम्हें। सफर की थकान भी तुमने नहीं उतारी, खाने के टाइम पर जगा दूंगी। कबल इसके उनके दरमियान अजली जंग छिड़ती, उन्होंने मुफाहमती अंदाज अपनाते हुए तुगरुल को आराम करने का हुक्म दिया। वो फौरन खड़ा हो गया। मैं डिनर नहीं करूंगा दादी जान, लंच मैंने ठीक ठाक कर लिया है। परी तुमको दूध का ग्लास दे देगी, गर्मियों की रातें तो वैसे भी छोटी होती हैं, जल्दी गुजर जाती हैं, अगर भूख लगे तो उठा देना। दादी की तलकीन पर वो सर हिलाता हुआ कमरे से चला गया। परी, क्या बात है बेटी, मैं देख रही हूँ तुम परेशान हो। अलमारी के तमाम कपड़े तुमने बार बार तह किए हैं, हर कपड़े और बेडशीट को बार बार झाड़ा है, गोया किसी शय की तुमको तलाश है। क्या ढूंढ रही हो? वो तुगरुल के जाने के बाद परी से गोया हुई, जो अलमारी में कपड़े तरतीब से रख रही थी। उसके चेहरे पर बेहद परेशानी और तफक्कुर फैला हुआ था। दादी जान, मेरे फोटोग्राफ नहीं है, अच्छी तरह से देखो, कहाँ जाएंगे, परेशान क्यों होती हो? आपके सामने हर कपड़े को अच्छी तरह झाड़ कर देखा है मैंने। फिर मुझे याद है बेडशीट के नीचे रखी थी वो तमाम फोटोग्राफ लिफाफे समेत, मगर यहाँ वो मौजूद नहीं है। दादी खुद उठकर अलमारी के पास आई और देखने लगी, मगर वहां पर लिफाफा होता तो वो मिलता। वो भी थक हार कर बैठते हुए गोया हुई। ये कैसी अचंभे की बात है ना, कोई आया न गया और लिफाफा ही गायब हो गया। मुझे भी याद है, तस्वीरें मेरे सामने तुमने अलमारी में रखी थी। मेरी गैर मौजूदगी में शहरी यहाँ इस रूम में आता रहा है आपके पास, कहीं ये हरकत उसकी ही तो नहीं है दादी? वो अलमारी बंद करके उनके पास आकर बैठ गई थी। नहीं नहीं परी, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं है, वो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। फिर भला उसको क्या मालूम तस्वीरें वहां रखी हैं? दादी ने सख्ती से उसकी बात रद्द की। परी ने मजीद कुछ कहा भी नहीं कि अपनी बात में वजन उसे खुद भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर वो तस्वीरें कौन ले सकता है, कोई क्या करेगा तस्वीरें लेकर? मामला अल्लाह पर छोड़ दो, खुद को हल्कान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जी दादी जान, मैं तो हर मामला अल्लाह पर छोड़ देती हूँ, ये भी अल्लाह के सुपुर्द किया। आपके लिए चाय लाऊं? वो गहरी सांस लेकर खड़ी हुई और उनसे दरियाफ्त किया, अस्सलामुअलैकुम अम्मा जान। फैयाज साहब ने अंदर आते हुए सलाम किया और संजीदा लहजे में परी से मुखातिब हुई, एक कप चाय मेरे लिए भी ले आना। जी पापा, वो कहकर कमरे से निकल आई। किचन में मुलाजिमा बर्तन धो रही थी, परी को देखकर मुस्कुराई। खैरून, तुम अभी तक घर नहीं गई? मैं वो फ्रिज से दूध का पैकेट निकालते हुए गोया हुई। बेगम साहिबा ने मेरी ड्यूटी बढ़ा दी है, वो कह रही थी मैं रात तक काम करूं। वो पैसे ज्यादा देंगी, तो गुरु साहब भी आ गए हैं, काम भी बढ़ गया है इसलिए। ओह! ये बात दादी जान के सामने करना, वो तुगरुल भाई का नाम सुनकर तुम्हारी मुलाज़मत ख़त्म करेंगी और मम्मी को अलग सुनाएँगे। उसने सॉस पैन में दूध डालने के बाद बर्नर जलाया और केबिन से चीनी और पत्ती के जार निकाल कर रख रही थी। ओह हाँ बीबी जी, ठीक कह रही हो आप। अम्मा जान ने तो मुझे चुटिया पकड़ कर बाहर निकाल देना है। फिर सच्ची बात तो ये है तुगरुल साहब का काम ज़्यादातर आप खुद ही करती हैं। मुलाज़मा रवानी में जो कह गई थी उस पर सख्त बदहवासी का शिकार हुई। तुम इतना डरो मत, अम्मा को पता नहीं चलेगा, मैं ऐसी बातें नहीं करती। हाँ बीबी जी, ये एक आप ही तो हैं जिनकी वजह से हम जैसे गरीबों को आसानी मिल जाती है। आप बेहद ख्याल रखती हैं बीबी जी। मैं कई दिनों से आपको एक बात बताना चाह रही थी। वो इधर उधर देखती हुई राजदाराना अंदाज में गोया हुई। दूध में पत्ती डालती परी ने हैरानी से उसको देखा। ऐसी क्या बात है जो इतनी एहतियात बरत रही हो? बात ही ऐसी है बीबी जी, मैं अभी आती हूँ। वो किचन से चली गई। चंद लम्हों बाद आई तो उसके चेहरे पर इत्मीनान था। कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ है? वो झुंझलाई। मैं देखने गई थी, बेगम साहिबा, आदिला और आयशा बीबी इर्द गिर्द मौजूद तो नहीं है। बाहर कोई नहीं है बीबी जी। कुछ दिन पहले मैंने आदिला बीबी को देखा था, वो यहाँ खड़े चूल्हे पर रखकर कुछ जला रही थी। जलाने से पहले उन्होंने मुझे किचन से निकाल दिया था। मैंने बाहर खिड़की से झांक कर देखा, उनकी मेरी तरफ पुश्त थी।
بلا وجہ کیوں سسپنس پیدا کر رہی ہو؟ جلا رہی ہوگی وہ کچھ، اور تم کو معلوم ہے مجھے اس قسم کی باتیں پسند نہیں ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ چائے نکالتے ہوئے غصے سے بولی، میری ایسی عادت نہیں ہے، یہ آپ جانتی ہیں۔ مگر جو عادلہ بی بی جلا رہی تھی وہ آپ کی تصویریں تھیں، میں نے خود کھڑکی سے دیکھا تھا۔ فیاض، یہ فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں بیٹا۔ شادی بیاہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ عمر بھر کا بندھن ہوتے ہیں۔ اماں جان نے ان کی بات سننے کے بعد تحمل سے سمجھایا، میں نے ہر طرح سے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اماں جان۔ عائزہ کو میں اس ہفتے ہی شادی کر کے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ اب مجھے صرف آپ کی رائے کی ضرورت ہے۔ جب تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میری رائے کی بھلا کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جو تم کو کرنا ہے وہ تم کرو، مت پرواہ کرو میری۔ ان کے سرد مہر انداز پر فیاض نے ان کی طرف دیکھا۔ اماں کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی جو ان کی خفگی ظاہر کر رہی تھی۔ اماں جان، آپ ناراض ہو گئی ہیں مجھ سے؟ ان کے لہجے میں صدیوں کی تکن اتر آئی۔ وہ ازحد دل گرفتہ ہوئے۔ خوش ہونے والی بات بھی تو تم نے نہیں کی ہے فیاض۔ بھلا بتاؤ، گھر کی پہلی شادی، پہلی خوشی ہے جس کی محض تیاریوں میں ہی ہفتوں کی مدت چاہیے، اور تم کہہ رہے ہو اس ہفتے میں ہی شادی کر دو بچی کی۔ گویا شادی نہ ہوئی کوئی جرم ہے جو سب سے چھپ کر کیا جائے۔ وہ حسب عادت ان کو کھری کھری سنا رہی تھی۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، کوئی اٹھائے گہرے نہیں ہیں جو اس طرح اپنی بیٹی کسی کو پکڑا دیں جیسے کوئی بوجھ اتار پھینکا ہو۔ آپ کا غصہ حق پر جانب ہے اماں جان، میں ان تمام تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ خاندان کی رسوائی مجھے بھی منظور نہیں ہے۔ اگر عام حالات ہوتے میں عائزہ کو اسی شان و شوکت سے رخصت کرتا جو ہمارے خاندان کا ترائے امتیاز رہا ہے۔ لیکن عائزہ نے خاندان کو رسوا کرنے میں کوئی کسر کہاں چھوڑی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرا اعتماد صباحت کی بیٹیوں پر سے اٹھ گیا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ کر اماں جان کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہوا۔ کانپتے ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر رسانیت سے گویا ہوئی، اس طرح بدگمان مت ہو بیٹا، جو ہوا سو ہوا۔ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور اب بہتری اسی میں ہے کہ ہم کچھ معلوم نہ کریں۔ تم نے یہ کیا کہا؟ صباحت کی بیٹیاں؟ وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں۔ صباحت اپنے جہیز میں ان بیٹیوں کو نہیں لائی تھی۔ آپ بالکل بھی میرے سامنے اس عورت کی طرفداری نہ کریں۔ یہ سب اس عورت کی ہی بے پرواہی و آزادی کا نتیجہ ہے۔ مجھے اگر اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہوتا، میں ایک دن بھی صباحت کو یہاں رکھنے والا نہ تھا۔ وہ اچھی بیوی، ماں اور عورت کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ وہ ہر مقام پر ناکام عورت ہے۔ وہ سخت بدظن و کبیدہ تھے۔ بات دراصل یہ ہے فیاض، جب کسی مرد کے دل کو کوئی عورت بھا جائے، پھر وہ عورت کبھی بھی اس مرد کے دل سے نکل نہیں پاتی۔ تم کو مسنا سے ایسی محبت ہوئی کہ اس کے گھر سے جانے کے باوجود وہ تمہارے دل سے نہ جا سکی۔ ڈھیروں سال گزرنے کے بعد وہ آج بھی تمہارے دل میں پہلے دن کی طرح موجود ہے۔ اماں جان نے اپنے محسوسات ان پر ظاہر کر دیے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں جان آپ؟ یہ کوئی موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ شاید آپ درست کہتی ہیں۔ میں نے مسنا سے محبت دل کی گہرائیوں سے کی ہے، اور اس محبت کی قدر نہ کر سکا، اسی زیادتی کی سزا مل رہی ہے مجھ کو۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھے کہ پل بھر میں اپنی بات کی نفی کر رہے تھے۔ اماں نے دزدیدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور اس کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی ہوئی گویا ہوئی، تم پریشان مت ہو، جو بھی معاملہ ہے ہوش مندی سے سنبھالنا ہوگا۔ غصہ و جلد بازی بچی کے مستقبل کو بگاڑ دے گی۔ کس کس کو بتاؤ گے آنن پانن شادی کرنے کا جواز؟ پھر اپنے سب سے پہلے انگشت نمائی کرتے ہیں، غیر تو بعد میں ہی باتیں بنایا کرتے ہیں۔ یہ اپنی صباحت کی ماں کو کم مت سمجھنا، وہ سب سے پہلے طوفان مچائیں گی کہ جتنی زمین کے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے وجود رکھتی ہیں۔ صبح کے دھندلکے میں ان کی گاڑی ایک شاندار محل کے مضبوط گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ وہ محل نما عمارت وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک خوش علاقہ تھا جہاں بلند و بالا عمارتیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں اور ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر۔ گیٹ پابردی چوکیدار نے کھولا، گاڑی اندر پورچ میں رکی۔ کار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا ایک جانب لائن سے سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ سارا لان سرسبز تھا، پھولوں کی کیاریاں مہک رہی تھی، کھجور کے درختوں کی بہتات تھی۔ جیسے ہی وہ اور غفران احمر گاڑی سے باہر آئے، کئی خادمائیں وہاں سلام کرتی ہوئی آئی تھیں۔ ان میں سے ایک گندمی رنگت والی خادمہ نے غفران احمر کو سلام کیا اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ سرکار، اس بار آپ نے بہت ٹائم لگایا، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ سب خیریت تو رہی نا؟ اس خادمہ نے بڑے لگاوٹ بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سب خیریت رہی دلربا، ایک ہیرے کی تلاش میں ہم نکلے تھے، وہ ہیرا ہمیں مل گیا، بس اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں ٹائم گزرنے کا معلوم ہی نہیں ہوا۔ غفران احمد نے بے تکلفی سے خاموش کھڑی معروف کا بازو پکڑ کر
دلربا کی طرف کرتے ہوئے پھر حکمیہ انداز میں کہا، آج سے اس ہیرے کی حفاظت تم کرو گی دلربا، جو آپ کا حکم ہے سرکار، بے فکر رہیے، شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہم آرام کرنے جا رہے ہیں، جب تک تم اس کو بھی یہاں رہنے کے طور طریقے سمجھاؤ، شام میں ملاقات ہوگی۔ غفران احمر حکم دے کر چلا گیا۔ اس نے مڑ کر ماہرخ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ وہ اس کی نگاہ میں کوئی معزز ہستی نہ تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دلربا خاصی دیر تک اس کا ناپسندیدہ نظروں سے جائزہ لینے کے بعد سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑی رہی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہارا کیا نام ہے؟ کوئی نام نہیں ہے میرا، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تو دلربا نے زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، بدبخت، مجھے دماغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے یہ ناز اور ادائیں اس بڈھے کو ہی دیوانہ بنا سکتی ہیں۔ میرے سامنے زیادہ اپنے حسن پر اترانے کی کوشش بھی کی تو وہ حال کروں گی تیرا۔ وہ بڈھا تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ پربہ مائل عورت تھی، 50 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ بھرے بھرے جسم پر اس نے تربوزی رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی، جس میں سے اس کا آدھا جسم عریاں ہو رہا تھا۔ کانوں میں اس نے طلائی آویزے پہنے تھے، گلے میں کئی طرح کی چین جھول رہی تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا اور چہرے پر تیز میک اپ تھا۔ وہ غفران کی چہیتی ملازمہ تھی، جو اس پر اپنا ہی حق سمجھتی تھی اور اس کی حکمرانی تھی۔ اب معروف کی خوبصورتی و کم عمری اس کے لیے خطرہ تھی۔ وہ کمرے میں آیا، چمکتا و دمکتا خوشبوؤں سے مہکتا کمرہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ بے شکن بستر دیکھ کر اس کو یاد آنے لگا، وہ گزشتہ کئی دنوں سے پوری نیند نہیں لے پا رہا تھا۔ صباحت کی کال اور سچویشن جان کر اس کی نیند از خود ہی اڑ گئی تھی اور یہاں آ کر بھی اس کا سارا دن پریشانی میں ہی گزرا تھا، کبھی چچا کو سمجھاتے ہوئے تو کبھی صباحت کو تسلیاں دیتے ہوئے، اور باقی وقت دادی جان کی سنگت میں گزرا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا، حسب عادت ایک تکیے پر سر رکھنے کے بعد دوسرا تکیہ اس نے منہ پر رکھ لیا، پھر دفتن کئی لمبی لمبی سانسیں لیں۔ تکیے میں سے بہت دل فریب مہک آ رہی تھی۔ اس مہک نے اس کے روم روم میں ایک سرشاری دوڑا دی۔ بڑی مانوس، بے حد سیر انگیز مہک تھی۔ ایک مزے کی بات تمہیں بتاؤں تو رول، دادی کی شوخی بھری آواز اس کی سماعت میں گونجی تو اسے یاد آیا، کل رات یہاں پری سوئی تھی اور یہ مہک اس کے بالوں کی ہے۔ اوہ، میں اس طرح نہیں سو پاؤں گا، یہ مہک مجھے ایموشنل کر رہی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا، نیند ہوا بن کر اڑ گئی تھی۔ وہ کئی لمحوں تک سر تھام کر بیٹھا رہا، اپنے جذبات پر حیران ہوتا رہا۔ اس کے اعصاب کس طرح سے کمزور پڑ گئے تھے، وہ بھی ایک کمزور سی لڑکی کی خاطر، جس لڑکی کو کل تک اس نے کوئی اہمیت نہ دی تھی، بات بے بات اس کا مضحکہ اڑاتا رہا تھا۔ نامعلوم کس لمحے وہ لڑکی اس کے دل میں براجمان ہو گئی تھی اور اس طرح ہوئی کہ اس کو بالکل ہی بے دم کر دیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو ملازمہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، صاحب کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں۔ نہیں شکریہ، ہاں وہ پری کو کہہ دیں میں دوسرے روم میں سو رہا ہوں، وہ اپنے روم میں سو جائیں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ توبہ توبہ، کیا وقت آ گیا ہے۔ وہ پنکی چہرے سے کتنی معصوم اور بے زبان دکھائی دیتی تھی، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا ہے پنکی اس طرح کی لڑکی ہوگی اندر سے۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا، تبھی اسے مما کی آواز سنائی دی۔ وہ سیل فون پر اپنی بیٹی شازمہ سے بات کر رہی تھی۔ لاؤنج میں ان کی حیرت آمیز آواز پوری طرح سے گونج رہی تھی، ہاں بھائی، پرابلم تو کریٹ ہوں گی، وہ شادی شدہ نہیں ہے اور ماں بننے والی ہے۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، وہ بہت خوبصورت اور معصوم ہے، لیکن حرکتیں دیکھو ذرا، کس دلیری سے خاندان کا نام رسوا کرتی رہی، اور ہوش اب آیا ہے جب پانی سر سے گزر گیا۔ سچ بات ہے، آج کل چہرے دھوکہ دیتے ہیں، کسی پر اعتبار کا وقت ہی نہیں رہا۔ اور تمہارے میاں اور سسر کا کیا حال ہے بیٹی کے بارے میں؟ ایسے وقت میں جب وہ گھر بیٹھے ماں بننے جا رہی ہے، وہ فکر مندی سے بیٹی سے اس کے نند کے متعلق معلومات لے رہی تھی۔ شہری نے ان کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے روم کی راہ لی۔ اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا تھا۔ عادلہ نے پری کے بارے میں جو انکشافات کیے تھے وہ بڑے اذیت ناک تھے۔ پری ایسی لڑکی تھی جس کو اس نے دل سے چاہا تھا اور عمر بھر کے لیے اس کو اپنا بنانے کی تمنا کی تھی۔ گو کہ پری نے پہلے دن سے ہی اس کی بے عزتی کی تھی، اس کی چاہت کو تذلیل کا نشانہ بنایا تھا۔ شہریار کو اس کی یہی ادا، یہی سادگی دیوانہ بنا گئی تھی۔ ویسٹرن سوسائٹی میں وہ بہت ٹائم گزار کر آیا تھا اور وہاں رہ کر وہ ان لوگوں کے طور طریقوں پر چلتا رہا تھا۔ اس کے لیے صنف مخالف کی ذات پرکشش نہ رہی تھی اور نہ ہی قابل احترام و عزت، اور یہاں آ کر پہلی ملاقات میں اسے احساس ہوا عورت ایک تقدس و پاکیزگی کا نام ہے۔ عورت کی حیا، کردار کی پختگی و بے لچک مزاج اس کے گرد ایسی پاکیزگی کا حصار قائم کر دیتا ہے
کہ کسی مرد کی خراب نگاہیں اس کی سمت اٹھنے کی جرات ہی نہیں رکھتی۔ وہ بھی پری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے میں جھجک محسوس کرتا۔ ایک بے حد اونچا مقام وہ پری کو دے چکا تھا اور سوچا تھا کہ عادلہ سے دوستی کر کے رفتہ رفتہ اس کی پسند ناپسند معلوم کر کے اس کی پسند کے سانچے میں خود کو ڈھال لے گا، پھر اس کے لیے پری کو حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں رہے گی۔ لیکن عادلہ نے جو کچھ بتایا وہ سن کر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پری کے افیئرز کی خبر سننے پر تم کیوں اس قدر مضطرب ہو گئے ہو؟ تمہارے لیے یہ سب نیا تو نہیں ہے، پھر تم خود کہاں کے پارس آؤ؟ تم بھی تو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت ضائع کرتے رہے ہو۔ تمہاری 30 سالہ لائف میں کتنی گرلز آئیں اور گئیں، اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھو گے تو ان گرلز کی تعداد بھی یاد نہ ہوگی۔ پھر پری کے اس کے کزن کے ساتھ تعلقات کا سن کر اتنے حساس ہو گئے ہو؟ وہ اپنے آپ سے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ مردوں کو ایسی اونچ نیچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر عورت اپنی شرم و حیا کو پس پشت ڈال کر نفس کی گمراہ راہوں پر چلے تو اپنے منصب سے گر جاتی ہے۔ لیکن میں یقین اور بے یقینی کے دوراہے پر موجود، میرا دل کہتا ہے پری ایسی نہیں ہے، پر عادلہ کی بات کو بھی رد کرنا ممکن نہیں۔ مما بھی کال پر پنکی کے مطابق بات کر رہی ہیں۔ پنکی کو دیکھا ہے میں نے، بہت معصوم اور کیوٹ لڑکی ہے، وہ کم گو اور شرمیلی، وہ کہیں انگیج بھی نہیں ہے اور حاملہ ہے۔ ایسی بھولیو معصوم صورت لڑکی، مما ٹھیک کہتی ہیں، چہرے دھوکہ دیتے ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، اس کے انداز میں عجیب وحشت و جنون تھا۔ میں نہیں جانتا میں پری سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لیتا ہوا وہ مسلسل پری کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ عادلہ کے جملے سماعتوں میں گونج رہے تھے، وہ گھائل ہوتا رہا۔ میں اسے پانا چاہتا ہوں یا نہیں، میں نہیں جانتا، مگر میں اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نے سگریٹ جنونی انداز میں ایش ٹرے میں مسل دی۔ فیاض کی سادگی سے شادی کرنے پر صباحت کے ارمان برف ہو گئے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کسی صورت یہ ہونے نہیں دیتی۔ وہ ایک نمائش پسند عورت تھی، خود نمائی و خود پسندی اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فیاض صاحب کے فیصلے پر انہوں نے واویلا بہت کیا، جس میں عادلہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ وہ بھی ماں کی طرح اس کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی خواہش مند تھی۔ فیاض صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے خلاف عادت ان ماں بیٹیوں کی زبردست کلاس لی۔ عائزہ تمہاری شرمندگی و خوف سے ان کے سامنے بھی نہیں آئی، مگر کمرے کے کھلے دروازے سے باپ کی لان تان کرتی آوازیں اس کو صاف سنائی دے رہی تھی اور وہ کانپتی ہوئی اپنی لغزشوں پر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ صباحت اور عادلہ بھی اپنی ساری اکڑ و سرکشی بھول کر فیاض کے غصے اور جلال کو دیکھ کر بھیگی بلی بن گئی تھی۔ فیاض نے شادی کی تیاری پری اور اماں کے ذمہ ڈال دی تھی اور ان تینوں ماں بیٹیوں کو ان تیاریوں سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اماں نے بھی ان کے خونخوار موڈ کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ وہ دیکھ رہی تھی۔ اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی صباحت ذرا لچک دکھانے کو تیار نہ تھی اور عادلہ بھی ماں کا ساتھ دے رہی ہے۔ فیاض کے منع کرنے پر وہ پیچھے ہی رہی تھی، کسی کام سے سروکار نہ رکھا۔ اماں نے اس کو سامان کی لسٹ بنا کر دی اور ساتھ ہی تغرل کو حکم دیا کہ وہ پری کو شاپنگ سینٹر لے جائے۔ تغرل نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ شاپنگ کرنا آتی ہے تمہیں؟ اس نے گیٹ سے نکلتے ہی سوال کیا۔ جی ہاں، تبھی دادی جان نے بھیجا ہے مجھے۔ ڈریسنگ تمہاری ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، عائزہ کے لیے گارمنٹ سلیکشن لاجواب کرو گی۔ وہ اس کے وائٹ اینڈ پنک فراک سوٹ پر ستائشی نظریں ڈال کر گویا ہوا۔ ڈریسز اینڈ جویلری، سینڈلز وغیرہ میں عائزہ کی پسند کے خریدوں گی، ابھی تو کراکری، بیڈ شیٹس، بلینکٹس وغیرہ کی خریداری کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں بڑی بہنوں جیسی ذمہ داری و احساس تھا جو تغرل نے گہرائی سے محسوس کیا۔ اس کو مسرت ہوئی اس کی فراخ دلی پر۔ ایک بات پوچھوں تم سے، برا تو نہیں مانو گی؟ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر گویا ہوا۔ جی ضرور پوچھیں، پری نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہا۔ عائزہ کی اس طرح شادی ہونا تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ پاپا جو کر رہے ہیں اس میں عائزہ کی بہتری ہوگی۔ تم کو فیل نہیں ہوتا چچا جان اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سزا دے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے ان پر اتنا بھروسہ کیوں کیا؟ ان کی ذمہ داری تھی بچیوں پر نظر رکھنا اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ نہیں، آپ کی سوچ بالکل فضول ہے، یہ ڈیوٹی ممی کی ہے۔ پاپا اپنی ذمہ داریوں کو ایک بہترین اور محبت کرنے والے فادر کی طرح انجام دے رہے ہیں۔ ممی نے سب کچھ جانتے بوجھتے ان کو منمانی کی اجازت دی، اور اب بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پاپا سے سب کچھ چھپایا انہوں نے، جو انہیں نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ ویری نائس، میں تمہیں بہت پھرتی دیکھ رہا ہوں، بے حد پر اعتماد لگ رہی ہو اور بہت خوش بھی۔ کیا وجہ ہے خوشی کی؟ وہ پری کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اس کا موڈ ایک دم ہی بدلا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عائزہ پر جو گزری اس پر میں خوش ہوں؟ پاپا ممی دادی کو اداس دیکھ کر میں خوش ہو رہی ہوں؟
ओह मेरा ये मतलब नहीं था परी, वो परेशान हो गया। यही मतलब था आपका, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। मैं नहीं जा रही आपके साथ, प्लीज गाड़ी रोके। तुगरुल की बात उसके जज्बात पूरी तरह मजबूर कर चुकी थी। वो गुस्से से उसका बाजू झंझोड़ती हुई गोया हुई। उसकी इस बेवकूफी से कार बुरी तरह लहरा गई थी। इर्द गिर्द से गुजरने वाले लोगों की निगाहें उनके ऊपर उठी थी। कूल डाउन परी, ये क्या हिमाकत है, अभी गाड़ी किसी से टकरा जाती, क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हो? मैंने कहा कार रोके, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वो अपने मुवक्किफ पर डटी हुई थी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, तुम ख्वामख्वाह बात बढ़ा रही हो। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारे अंदर तब्दीलियां देखकर बेहद खुश हूँ। लास्ट टाइम मैं यहाँ से गया था, तुम डिस्टर्ब थी, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कॉम्प्लेक्स नजर आता था। वो नरमी से उसको समझाने लगा और वो भी सीधी होकर बैठ गई। मैं जानता हूँ तुम उन लोगों से कितनी मोहब्बत करती हो, तुम उनके लिए बुरा चाहोगी, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता। सॉरी तुगरुल भाई, मैं समझी आप मुझे आयजा। प्लीज कुछ मत कहो, मैं जानता हूँ तुमको बहुत अच्छी तरह से। उसके वजी चेहरे पर मोहब्बत थी, निगाहों में दीप रोशन होने लगे थे। अजीब सी लौ थी इन आंखों में। परी ने घबरा कर निगाहें झुका ली। दिल था कि बेअंगम अंदाज में धड़के जा रहा था। वो गैर इरादी तौर पर कुछ और सिमट कर बैठ गई। अरे क्या गेट तोड़कर बाहर निकलने का इरादा है? वो उसकी तरफ देखे बिना शोखी से बोला। इजी होकर बैठ जाओ, आदमखोर हरगिज नहीं हूँ। जवाबन वो कुछ नहीं बोली। कुछ तवक्कुफ के बाद तुगरुल की भारी आवाज इस खामोशी के आईने को तोड़ती हुई उभरी। परी, मैंने डैडी से बात की है। कैसी बात? वो खुद को संभाल चुकी थी, तुमको उनकी बहू बनाने की। दिमाग दुरुस्त है आपका तुगरुल भाई? उसके चेहरे पर शदीद नापसंदीदगी उभरी और लहजा सख्त हो गया। मेरी मर्जी के बगैर आप ये फैसला तनहा किस तरह कर सकते हैं? किसने हक दिया है आपको मेरे मुताबिक ताऊ से बात करने का? क्या समझा हुआ है आपने मुझे बेसहारा, लावारिस? कोई नहीं क्या इस दुनिया में मेरा जो आपको मनमानी करने से बाज रख सके? प्लीज प्लीज पारस, ऐसी मैंने कौन सी स्टूपिड बात कह दी है जिस पर तुम इतना भड़क रही हो? लगता है इसे मिजाज बिल्कुल ही खो चुकी हो। और मैं क्यों तुम्हें बेसहारा समझने लगा? उसके मुस्कुराते वजी चेहरे पर एकदम ही गुस्से की सुर्खी छाने लगी थी, जिसकी आंच उसके भारी लहजे में नुमाया हुई। मुझसे ज्यादा तुम रिश्तों के मामले में अमीर हो, मुझसे ज्यादा तुमको चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन तुम खुद तरसी का शिकार हो गई हो। तुमको अच्छा लगता है कि सब तुम पर तरस खाएं, कि कितनी मजलूम हो जो सौतेली माँ के साथ गुजारा कर रही हो, माँ के होते हुए भी उनसे दूर हो, दादी की खिदमत करके जिंदगी गुजार रही हो। वो मेरी दादी हैं, उनकी खिदमत करना मेरा हक है। आप फजूल बातें मत करें तो बेहतर है। मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं। तुगरुल के बिगड़ते मिजाज ने उसके गुस्से पर धाक बिठा दी थी। वो नरमी से गोया हुई। मुझे परवाह नहीं तुमको किस तरह की बातें पसंद है और किस तरह की नहीं, मगर अपनी मेमोरी में फीड कर लो इस बात को, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। उसने भी लिहाजो मुरव्वत एक तरफ रखकर सख्त लहजे में कहा। क्या कर लेंगे आप? वो भला इस लहजे व अंदाज की कहाँ आती थी? तुगरल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक जलती निगाह उसके सुर्ख चेहरे पर डालकर ड्राइविंग करने लगा। खुद को बहुत तीस मार खान समझते हैं आप। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही उन लड़कियों की तरह हूँ जो शादी करना ही अपनी जिंदगी का मकसद समझती हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तुगरुल के चेहरे पर धूप छांव की तरह गुस्सा और शोक तंज के रंग फैलते वो इस्तेजाइया लहजे में गोया हुआ। आपका इरादा कुंवारी बीवी बनने का है, शादी नहीं करेंगी आप। दादी की खिदमत करते हुए जिंदगी गुजारने का अज़्म है आपका। हाँ बिल्कुल, उसने सर से फिसलते आंचल को दुरुस्त करते हुए सर्द मेहरी से जवाब दिया। तो उर्ल ने फिर कोई बात नहीं की। वो होंठ पीछे ड्राइव करता रहा। उसकी आंखों में सोच के साए फैल गए थे। वो इस लड़की की खातिर अपनी जात को फरामोश कर चुका था। उसकी खातिर वो बदल गया था, अपनी शोखी शरारतें सभी तो भूल गया था। उसके अंदर एक बड़ी दिलफरेब बेहद जाँ-फ़िज़ा लगन बेदार हो चुकी थी। इस बेहिसो बेमुरौवत लड़की को पाने, शरीके सफ़र बनाने की आरज़ू थी कि किसी खुदरू पौधे की मानिंद जड़ मज़बूत करती जा रही थी। और एक वो थी जो बेइतनाई और संगदिली की इंतहाओं पर थी। उसका दिल परी के रवैये से बुरी तरह दुखी हुआ था। फिर इसी संजीदगी और बिगड़े मूड के साथ वो शॉपिंग के बिल्स अदा करता गया। दिलरुबा उसके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुई थी। वो फ़रहान अहमद की मारूफ पर इनायतें और चाहतें उसे बहुत परेशान और फ़िक्रमंद किए हुए थीं, जिनका इज़हार वो ज़बान से नहीं कर सकती थी, कि उसको अपना अंजाम मालूम था। अगर वो फ़रहान तक नापसंदीदगी और हसद की खबर पहुँच गई, तो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। अपनी ज़िंदगी के ख़याल से वो गुफ़रान अहमद के सामने मारूफ पर बहुत मेहरबान रहती थी, उसके हुस्न की तारीफ़ें करती और उसके दिल की हालत से बेख़बर गुफ़रान अहमद अपनी इस पुरानी महबूबा को बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ़ व वफ़ादार समझता था।
ابھی بھی وہ کئی چکر غفران احمد کے بیڈروم کے بند دروازے کے لگا چکی تھی۔ معروف کے ساتھ غفران احمد جہاں موجود تھا یہ سوچ کر اس کے اندر انگارے سے دہکنے لگے تھے، اور دل کر رہا تھا معروف کو کسی طرح جان سے مار کر پھینک دے اور اس کی جگہ خود لے لے۔ یہ سب کوئی نیا تو نہیں ہے دلربا، سالوں سے ہم یہ سب دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ پھر اس بار تم کو کیا ہوا ہے جو تم دن رات بے چین و بے سکون رہنے لگی ہو؟ حاجرہ بھی غفران احمد کی لائی ہوئی عورتوں میں سے ایک تھی۔ دلربا کو مضطرب و پریشان دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگی، جو ابھی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، اس بار کچھ نیا ہی معاملہ ہے حاجرہ؟ اس حرام خور بڈھے کی نیت سیر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے مجھے۔ کئی ہفتے گزرنے کے باوجود بھی وہ اس چنڈال سے دور نہیں ہوا ہے، ہر وقت اس بدبخت کا سایہ بنا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس حسین بلا سے۔ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی، ارے وہ اس کے پاؤں کی جوتی بن بھی جائے تو ہمیں اس سے کیا؟ غفران احمد نہ کل ہمارا تھا نہ آج ہمارا ہے، نہیں کل ہمارا ہوگا۔ یہ وہ بھंورے ہیں جو پھول پھول منڈلاتے ہیں، کہیں رکتے نہیں ہیں۔ میرا نام بھی دلربا ہے، اس بھنورے کو اڑنے نہیں دوں گی، پر توڑ دوں گی اس کے، اس نے ہذیانی انداز میں کہا۔ اس دور کی اولادیں ماں باپ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہیں شاذمہ، بہت عجیب دور آ گیا ہے، نہ اپنی عزت کا پاس ہے اور نہ ماں باپ کی عزت و وقار کا خیال، اور نہ ہی دوسروں کا فکر و خیال رکھا جا رہا ہے۔ آپ بہت زیادہ اداس لگ رہی ہیں ممی، کیا پھر شہری نے کوئی ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے گھر میں؟ شاذمہ نے مسز آبدی کی جانب دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ کیا بتاؤں بیٹا، شہری کو یہاں آئے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور میں آج تک شہری کے مزاج کو نہیں سمجھ پائی۔ صبح ان کا مزاج کچھ ہوتا ہے اور شام کو کچھ۔ ڈونٹ وری ممی، آپ شہری کی فکر مت کیا کریں، وہ اب بچہ نہیں رہا، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہے اس کو۔ میں جانتی ہوں شاذمہ، وہ بڑے ہو گئے ہیں، مگر ان میں ابھی تک لاابالی پن موجود ہے، وہ کسی چیز کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ وہ شہری کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ ممی، تو آپ نے خود ہی ان کو بیوی بنایا ہوا ہے، اس طرح وہ خود کیسے بڑا سمجھیں گے؟ آپ ایسا کریں ان کی شادی کر دیں، پھر دیکھیے گا کس طرح وہ ذمہ داریاں پڑھنے پر ٹھیک ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو سمجھایا۔ بابا کی شادی کرنے کا میرا بہت ارمان ہے، اور میں نے ان کے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ وہ ایک دم ہی اس ذکر پر کھل اٹھی۔ او ریلی ممی، کون ہے وہ لڑکی؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ دیکھا ہے آپ نے اس کو، فیاض بھائی کی بیٹی ہے، پری، بے حد اچھی لڑکی ہے، بہت نائس اور چارمنگ ہے۔ پری، یہ وہی لڑکی ہے نا ممی جس کی پارٹی میں شہری نے بلا اجازت تصویریں اتار لی تھی، اور جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے کتنا ہنگامہ کیا تھا، شہری پر کس قدر بگڑی تھی؟ شاذمہ نے اپنے دماغ پر زور دیا تو پارٹی کے وہ مناظر اس کے ذہن کی اسکرین پر یکے بعد دیگرے حرکت کرنے لگے تھے۔ جی بیٹا، میں اس کی ہی بات کر رہی ہوں، مگر ممی ایک بات یاد رکھیے گا، پری کو بہو بنانے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سوچنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں گہری سوچ کی پرچھائی تھی۔ یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ پری فیاض بھائی کی بیٹی ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بے حد مضبوط ہے، اعلیٰ عزت دار گھرانہ ہے، پھر پری معصوم لڑکی ہے، عام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے، ذمہ دار و حساس، محبت کرنے والی ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ اور مجھے پسند بھی ہے۔ مسز آبدی بیٹی کے انداز پر چونک کر گویا ہوئی تھی۔ ریئلی ممی، پری میں وہ تمام اچھائیاں موجود ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، شہری نے بھی پری میں انٹرسٹ لیا ہے۔ پارٹی والے دن ہی اس کی آنکھوں میں پسندیدگی موجود تھی۔ پھر اس رات ڈنر پر فیاض انکل کی فیملی میں پری کو ساتھ نہ دیکھ کر جو اس کا موڈ آف ہوا تھا، وہ جس طرح دکھی ہوا تھا، میں نے اور شمع نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اور اب اس کا گاہے بگاہے فیاض انکل کے گھر جاتے رہنا یہ سب ثابت کرتا ہے وہ پری سے کتنی شدید محبت کرتا ہے، اور ایسے لڑکے شادی کے بعد صرف اور صرف بیوی کے غلام بن جاتے ہیں اور سب رشتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اوہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا شاذمہ، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے بھلا؟ میرے لیے اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ میرے بیٹے و بہو خوش و خرم زندگی گزاریں، خوش باش رہیں۔ وہ سر ہلاتی مسکرا کر گویا ہوئی، ممی، شہری ہمارا اکلوتا بھائی اور آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اگر ہم سے غافل ہو گیا، ہم کو چھوڑ بیٹھا تو پھر کیا ہوگا؟ بلا وجہ کے وسوسے دل میں نہ لاؤ بیٹا، پری پڑھی لکھی اعلیٰ ظرف لڑکی ہے، پھر وہ ایک اچھے رکھ رکھاؤ اور مخلص فیملی سے وابستہ ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ بہت پرخلوص اور قابل فخر بہو و بیوی ثابت ہوگی۔ بہت اعتماد ہے آپ کو اس پر ممی، چلیں تھوڑا صبر کریں، ذرا میری نند پنکی کا معاملہ حل ہو جائے تو ڈیڈ سے بات کرتے ہیں۔ ٹورل کا موڈ بدستور آف ہی رہا تھا، وہ اسے گھر ڈراپ کر کے فیکٹری چلا گیا جہاں فیاض اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پری نے واچ مین اور ملازمہ کی مدد سے سارا سامان دادی کے کمرے میں رکھوا دیا
वैसे भी सामान इतना था कि वो प्राइवेट सुजुकी में लोड करवा कर लाना पड़ा। उसके बावजूद भी खासा सामान कार की डिग्गी और बैक सीट पर रख कर लाना पड़ा था। सबात ने अपने रूम की खिड़की से उसको सामान मुलाजिमों से अंदर रखवाते हुए देखा था। उनके माथे पर पड़ी शिकनों में मजीद इजाफा हो गया था। तमाम सामान अंदर मुंतकिल होने के बाद वो पर्दा बराबर करके वहां से हट गई थी और वहां बैठी नाखूनों पर क्यूटिक्स लगाती आदिला से तंजिया लहजे में मुखातिब हुई। वो देखो किस कदर शॉपिंग करके आई है, एक दिन में ही सारा जहेज खरीद कर ले आई है आयजा के लिए। वैसे किस कदर मासूम बनती है, गोया उसको कोई खबर ही नहीं है किसी चीज के बारे में। जब हाथ में पैसा होता है ना मम्मी, फिर अनाड़ी भी खिलाड़ी बन जाते हैं। परी के साथ तो गुरुल गया था और यकीनन बिल तो वही अदा कर रहा होगा। परी को जो अच्छा लगता गया होगा वो खरीदती गई होगी। फिर जाने से पहले हर चीज के लिए दादी ने उसको गाइड किया होगा और अगर कहीं उसको परेशानी हुई भी होगी तो वो कॉल पर दादी से गाइडलाइन लेती रही होगी। आदिला अपने मशगले में मगन उन्हें समझाने लगी थी। ये खूब है, बेटी मेरी है। उसकी शादी की तैयारी का हक मेरा है और इस हक को अदा कर रही है वो परी सौतेली बहन जो नामालूम किस दिल से सामान लाई है। सामान मेरी आयजा को बरतना भी नसीब होगा भी या नहीं। सौतेले रिश्ते सौतेले ही रहते हैं। सख्त बेएतमादी और तनफ्फुर भरा हुआ था उनके लहजे में। हुआ मौका आप खून जला रही है मम्मी, ये सब परी दादी और पापा के कहने पर कर रही है। उन लोगों की मर्जी से हो रहा है। इसी लम्हे आयजा अंदर आई और सबाहत से गोया हुई। मम्मी, खैरून दादी का पैगाम लेकर आई थी, वो बुला रही हैं आपको। ख्याल आ गया उनको मेरा, ड्रामा बाज ना हो तो। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। आयजा ने खड़े खड़े ही आदिला की मसरूफियत का जायजा लिया और कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुई। कहीं जाने की तैयारी है तुम्हारी आदिला? शहरी ने लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बनाया है। उसके साथ जाऊंगी। वो नाखूनों पर फूंक मारती हुई खड़ी होकर बोली। शहरी भाई कैसे हैं? मेरा मतलब है उनका एटीट्यूड कैसा है तुम्हारे साथ? शहरी हाउ स्वीट, बेहद हम्बल है, बहुत केयरिंग और प्यार करने वाला बंदा है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तुमसे? आयजा का लहजा तंजो तजहीक से मुबर्रा था। तुम यकीन करती हो उसकी मोहब्बत पर आदिला? आदिला अलमारी से कपड़े निकालते हुए उसकी तरफ रुक करके गोया हुई। बिल्कुल, शहरी मुझे टाइम दे रहा है, मेरी पसंद नापसंद का उसको बेहद ख्याल रहता है। पसंद करता है मुझको, फिर भला मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन क्यों ना करूंगी? वो मुंह बनाकर बोली। पसंद करना अलग बात होती है आदिला, मोहब्बत करना अलग जज्बा है। माइंड इट, मेरा ख्याल है शहरी भाई परी को पसंद करते हैं और ये एहसास तुमको भी है। परी परी परी, मेरे इख्तियार में हो तो उसको अपने घर से बाहर निकाल कर हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लूं। और तुम आयजा, तुम मेरी बहन होकर परी की साइड ले रही हो, ये जानते हुए कि मैं शहरी से मोहब्बत करने लगी हूँ। वो बुरी तरह आयजा से बदजन हुई। मोहब्बत? उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों में नमी तैरने लगी। इस दौर में मोहब्बत का नाम रह गया है बाकी, एहसासात मर गए हैं। मोहब्बत फकत एक से होती है, जिसके लिए जिया जाता है, जिसके लिए मरा जाता है। अब तो मोहब्बत का मफहूम ही बदल कर रह गया है। आयजा की निगाहों में राहिल के संग गुजारे वक्त के वो तमाम मनाजिर रोशन थे, जिसमें वो उसके साथ खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती थी। उन दिनों राहिल के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था। घर आकर भी उसके साथ गुजारे वक्त के तसव्वुर में गुम रहती थी और तसव्वुरात की वो दुनिया बहुत हसीन लगती। और अब वो सब याद आना किसी अजियत से कम ना था। कल जिन मुलाकातों को वो जिंदगी का हासिल समझती थी, आज वो शर्मसारी जिल्लत और निदामत के दर्द में हम वक्त मुब्तला रखती थी। कल तक जिन बातों की उसने परवाह ना की थी, आज वो तमाम बेपरवाहियां उसको कचोके लगाती थी। मोहब्बत क्या होती है, ये तुम मुझे समझाओगी अब? कल तक जिस मोहब्बत की खातिर मरी जा रही थी, आज उस मोहब्बत से मुझे बाज रखने की कोशिश कर रही हो। जिस कांटों भरी राह से मैं गुजरी हूँ, नहीं चाहती तुम भी उससे गुजरो। अपने मशवरे अपने पास रखो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। खुद ने अपने दिल की हर आरज़ू पूरी की, घर के ज़ेवर तक चुराकर उस आवारा राहील को दे आई और मुझे सबक देने की सही कर रही हो। आदिला ने वॉशरूम की जानिब बढ़ते हुए तहकीर भरे लहजे में कहा। ज़रूरी नहीं है किसी गिरे हुए को देखकर आप भी गिर जाएं। दानिशमंदी तो यही है, किसी को ठोकर खाते देखकर आप खुद संभल जाएं। फायजा ने दुख से सोचा था। दादी की वसीओ अरीज आरामगाह बड़े छोटे दरमियाने कॉटन से भरी हुई थी। वो सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ते हुए सबाहत का इंतजार कर रही थी। परी बेडशीट दुरुस्त कर रही थी। सारा दिन खरीदारी करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर थकन के तासुरात नदारद थे। आपने मुझे बुलाया है अम्मा जान? सबाहत अकड़ी गर्दन और सख्त खफगी भरे अंदाज में वहां आकर उनसे गोया हुई। हाँ, ये सारा सामान अच्छी तरह देखो और बताओ कुछ रह तो नहीं गया है, ताकि जो रह गया है वो भी हाथों हाथ मंगवा लिया जाए। अम्मा उनके सर्द मिजाज को नजरअंदाज करके रसानियत आमेज लहजे में गोया हुई।
میں کیوں دیکھوں بھلا؟ جب میری بچی کی شادی کی تیاریوں پر میرا حق نہیں ہے تو پھر میں یہ دکھاوا بھی کیوں کروں؟ اس مکار لڑکی کو آپ میرے مقابل لے کر آئی ہیں اماں، اب اس کو ہی میری جگہ دیجیے گا، میں اب کسی کام میں آگے بڑھنے والی نہیں ہوں۔ وہ پری کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، کوئی تمہاری جگہ کیوں لے گا سبات؟ افسوس تو اس بات پر ہے، شادی کے 25 سال بعد بھی تم فیاض کے دل میں وہ جگہ نہ بنا سکی جو خاوند کے دل میں اس کی بیوی کے لیے ہوتی ہے۔ فیاض نے دل رکھا ہی کہاں ہے اپنے پاس اماں جان؟ ان کی جلتی گھورتی نگاہوں کا ہدف بدستور پری تھی۔ وہ ڈائن چڑیل اس گھر سے جاتے جاتے فیاض کا دل بھی لے گئی، خود تو دوسرے مرد کے ساتھ عیش سے زندگی گزار رہی ہے اور یہاں مجھے… چپ ہو جاؤ سبات، آخر تم کس دن مسنا کو بھولو گی؟ سبات کی بات قطع کر کے وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ اپنی ماں کے ذکر پر پری کا دل کسی گھائل پرندے کی مانند پھڑپڑانے لگا۔ تمہاری بے وجہ کی جلن اور بنا سوچے سمجھے بات کرنے کے انداز نے تم کو وہ عزت حاصل ہونے نہیں دی جو اس گھر کی بہو بننے کے بعد تمہارا حق تھی۔ سسرال اور خاوند کی نگاہوں میں عزت پانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، سب بھگتنا پڑتا ہے۔ دادی جان، میں خیرون کو چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ پری کو اس وقت اپنی وہاں موجودگی مناسب نہیں لگی۔ ہاں، کہہ دو اس کو چائے لے آئے، اور ذرا تغرل کو بھی دیکھ لو، آفس سے آ کر سیدھا کمرے میں لیٹ گیا ہے، سارا دن تمہارے ساتھ مارا مارا پھرا ہے بازاروں میں، تھکن ہو گئی ہوگی، کھانے پینے کا پوچھ لو اس سے۔ جی اچھا، میں خیرون سے پوچھوا لوں گی۔ خیرون سے کیوں؟ تم کیا پیروں میں مہندی لگا کر بیٹھ جاؤ گی؟ کچھ احساس کر لو کتنا کام آیا ہے بچہ، سارا دن تو شاید فیاض بھی خریداری نہ کرواتا تمہیں، اتنا ساتھ دیا ہے اس لڑکے نے تمہارا۔ حسب عادت وہ تغرل کی حمایت میں اس کو سنا گئی۔ ہاں ہاں، مجھے تو آپ کے لاڈلے کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے، بڑا احسان عظیم کیا ہے میری جان پر۔ وہ دروازے سے نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی، وہ صباحت کا لحاظ کر گئی، ورنہ ان کو جتاتی ضرور کہ وہ خریداری اپنے لیے کر کے نہیں آئی ہے، آئزہ جتنی اس کی بہن ہے اتنی ہی تغرل کی بھی ہے۔ بس اب خواہ مخواہ کی اکڑ ختم کرو، آ کر سامان دیکھو، یہ سب فیاض کی مرضی سے ہو رہا ہے، جس میں سارا قصور تمہارا ہی ہے، اس نے باہر نکلتے ہوئے اماں جان کو کہتے سنا، اور اس کو یقین تھا صباحت زیادہ دیر خود کو روک بھی نہ سکیں گی۔ شاپنگ ان کی کمزوری تھی، خیر ان کو چائے بنانے کا کہہ کر وہ کوریڈور عبور کر کے اپنے اس کمرے کی طرف چلی آئی جو کافی عرصے بعد ایک رات کے لیے اس کے تصرف میں آ کر پھر چھینا جا چکا تھا۔ چند لمحے وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر نوک کیا، دروازہ کھلا اور ساتھ سگریٹ کی ناگوار بو اور دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر داخل ہوئی۔ تغرل کھڑکیوں کے شیشے کھولنے لگا تاکہ دھواں ہوا میں تحلیل ہو۔ او مائی گاڈ، آپ اس قدر اسموکنگ کرتے ہیں تغرل بھائی؟ میں ضرور دادی جان سے آپ کی شکایت کروں گی، آپ کو معلوم ہے سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے۔ دادی، اس کے باقی ماندہ الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ تغرل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شش، خاموش، کوئی الفاظ تمہارے منہ سے نکلنا نہیں چاہیے، میں نے تم کو خبردار کیا تھا، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ اس کی یہ حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ پری جو بے تحاشا دھواں دیکھ کر وہیں سے چیخ کر دادی کو بلا کر دکھانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے ہونٹ تغرل کے ہاتھ کی گرفت میں اس طرح مقید ہوئے تھے کہ جنبش بھی نہ کر سکے تھے۔ بہت اسمارٹ سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اس کی پھٹی پھٹی براؤن بےحد چمکدار آنکھوں میں دیکھتا ہوا استہزائیہ لہجے میں گویا ہوا، ہر وقت دادی جان کو میرے خلاف بھڑکانے میں لگی رہتی ہو۔ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، پری کا دم گھٹنے لگا اور دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ تغرل اس کے بے مہر رویے سے اس بری طرح دل برداشتہ ہوا کہ اس کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس بھی جانے پر خود کو آمادہ نہ کر سکا تھا۔ ایک اشتعال تھا، ایک بے چینی تھی جو بری طرح اس کے خون کی روانی میں دوڑنے لگی تھی۔ اس کا دل بغاوت پر آمادہ ہو رہا تھا، اس سنگ دل اور مغرور لڑکی کو کوئی ایسا سبق سکھانے پر جو اس کو تا حیات یاد رہے، جس کو وہ بھول کر بھی نہ بھول سکے۔ گھر آ کر بھی وہ اسی کیفیت کا شکار رہا اور اپنی اس فرسٹریشن کو دھوئیں میں اڑانا چاہتا، اور ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ وہ دشمن جان اپنے مخصوص انداز میں پھر سے چلی آئی تھی۔ میں چاہوں تو تمہاری گردن ابھی یہیں دبا دوں۔ پہلی بار پری کے دل میں انجانا سا خوف ابھرا تھا۔ بلو پینٹ وائٹ شرٹ میں اس کی حالت عجیب لگ رہی تھی، بال بے ترتیب تھے، چہرے کی سرخی کا عکس اس کی آنکھوں میں بھی جھلک رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اس کے ملبوس کی پھوٹتی مہک اور فضا میں پھیلی سگریٹ کی بو اس کے حواسوں کو بوجھل کرنے لگی تھی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کسی بھی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ دادی جان سے شکایت کرو گی میری؟ وہ اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تابڑ توڑ سوال کر رہا تھا۔ بتاؤ گی ان کو میں بے تحاشا اسموکنگ کرتا ہوں؟ پری کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اس کی چلتی ہوئی زبان کو گویا ایک دم بریک لگا۔ پری کی تکلیف کا اس کو اندازہ ہوا تو بے اختیار اس کا ہاتھ پری کے ہونٹوں سے ہٹ گیا
हाथ हटते ही परी भागती हुई कमरे से निकल गई थी।